السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبد الکریم کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خونی صلح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میلے کچیلے بدرنگ اور بدوضع برقعے میں ملبوس ادھیڑ عمر کی اس عورت نے جو صالحہ عبد الکریم کے دفتر میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی پوٹلی صالحہ عبد الکریم کے سامنے پڑھا دی۔ یہ انتہائی کثیف اور پھٹے پرانے کپڑے کی ایک ننھی سی پوٹلی تھی۔ یہ عورت گزشتہ 2 دن سے صالحہ عبد الکریم کے دفتر کے چکر لگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ 10-11 سال کا ایک لڑکا بھی ہوتا تھا، لیکن پرسوں تو صالحہ عبد الکریم سرے سے دفتر میں آئی ہی نہیں تھی کیونکہ اسے کہیں اور جانا تھا، اور کل اس نے 2 پارٹیوں کو پہلے سے وقت دے رکھا تھا اور ان کے ساتھ ملاقات میں اتنا وقت لگ گیا تھا کہ پھر کسی اور سے ملنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ کلرک نے صالحہ عبد الکریم سے پوچھ کر اس عورت کو آج کا وقت دے دیا تھا۔ عورت نے اپنا نام افسری بیگم بتایا تھا اور کلرک سے کہا تھا کہ وہ ایک مقدمے کے سلسلے میں وکیل صاحبہ سے ملنا چاہتی ہے، اور اب وہ صالحہ عبد الکریم کے دفتر میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کے ساتھ جو 10-11 سال کا لڑکا تھا وہ اس کے ایک پڑوسی کا بیٹا تھا اور اس کا نام عابد تھا۔ افسری بیگم اپنی دسراہٹ کے لیے اسے ساتھ لے آیا کرتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ صالحہ عبد الکریم نے اس غلیظ پوٹلی کو حیران نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں عورت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پوٹلی کو کھول دیا۔ اس میں کچھ چاندی اور کچھ سونے کے زیورات تھے، سارے کے سارے میلے کچیلے اور پرانی فضے کے۔ یہ میرے کچھ گہنے ہیں، عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور بس اب تو یہی کچھ بچا ہے میرے پاس، باقی سب تو ختم ہو گیا۔ یہ کئی ہزار کے گہنے ہیں بیگم صاحبہ، ان میں میرے جہیز اور بری کے گہنے بھی شامل ہیں۔ میں سارے کے سارے لیتی آئی ہوں، ایک چھلا بھی گھر پر نہیں چھوڑا ان میں سے۔ مگر کیوں لائی ہیں آپ یہ گہنے؟ صالحہ عبد الکریم نے اس کے دھندلائے ہوئے چہرے اور میلے کچیلے کھچڑی بالوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو برقعے کے نیچے سے کئی لٹوں اور گچھوں کی شکل میں باہر جھانک رہے تھے۔ میں ان کا کیا کروں؟ آپ ان میں سے اپنی فیس کے گہنے لے لیجئے، عورت نے تقریباً روتے ہوئے کہا، اور جی چاہے تو سارے رکھ لیجئے، لیکن خدا کے لیے میرے ناروں کو بچا لیجئے۔ وہ ایک دم رونے لگی اور اس کی سسکیوں نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے میں ناکام رہی تھی۔ صبر و تحمل سے کام لیجئے، صالحہ عبد الکریم نے بڑی نرمی کے ساتھ اس سے کہا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تارو کون ہے اور اسے کیا ہوا؟ تارو میرا بیٹا ہے وکیل صاحبہ، افسری بیگم نے گلوگیر آواز میں کہا۔ طاہر اس کا اصلی نام ہے، مگر ہم لوگ اسے تارو کہتے ہیں۔ اسے سیشن جج کی عدالت سے موت کی سزا ہو گئی ہے۔ اوہ! صالحہ عبد الکریم نے ایک دم چونک کر کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اسے سزا سنائی جا چکی ہے؟ جی ہاں وکیل صاحبہ، افسری بیگم برابر روئی جا رہی تھی۔ آج سے چند روز پہلے اسے جج صاحب نے پھانسی کی سزا سنا دی اور میں ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھ پر رحم کیجیے بیگم صاحبہ، تارو میرا ایک ہی بیٹا ہے، میری پھوٹی آنکھوں کا تارا۔ اگر وہ نہ رہا تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بہت طاقت دی ہے، اور سنا ہے کہ آپ پھانسی کے پھندے پر سے لوگوں کو اتار لاتی ہیں۔ میرے تارو کے لیے کچھ کیجیے بیگم صاحبہ، میرے پاس جو یہ گہنے۔ سب سے پہلے تو آپ مہربانی کر کے اس پوٹلی کو دوبارہ باندھ لیجئے اور اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیجئے، صالحہ عبد الکریم نے اسے ہدایت دی۔ آج کل کے زمانے میں زیور کو یوں ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے بسوں میں ادھر سے ادھر گھومنا نہیں چاہیے۔ مگر یہ آپ کی فیس کے لیے ہے بیگم صاحبہ، افسری بیگم نے کہا۔ میں نے ابھی نہ تو آپ کی بات سنی ہے اور نہ ہی اپنی کوئی رضامندی ظاہر کی ہے، صالحہ عبد الکریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ابھی سے فیس اور رقم کی بات کیسی؟ ہاں تو یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے طاہر پر کتنے آدمیوں کے قتل کا الزام تھا؟ صرف ایک آدمی کے قتل کا بیگم صاحبہ، افسری بیگم نے کہا۔ الطاف نام تھا اس کا، ہماری ہی بستی کا رہنے والا تھا،
مگر خدا گواہ ہے بیگم صاحبہ، میرا طاہر بے قصور ہے، اس نے الطاف کو قتل نہیں کیا، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا عدالت میں کوئی چشمدید گواہ پیش ہوئے تھے؟ صالحہ عبدالکریم نے پوچھا۔ جی ہاں ہوئے تھے، افسری بیگم نے کہا، اور انہوں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائی تھی کہ وہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے خدا کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے، وہ سارا وقت جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ اچھا، خیر، صالح عبدالکریم نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے 1 ہفتے کے بعد آج ہی کے دن ملاقات کیجیے گا۔ اس دوران میں اس مقدمے کی کارروائی سے پوری واقفیت حاصل کر لوں گی اور پھر آپ سے مزید بات چیت کروں گی۔ پورے کیس کی نوعیت کو سمجھنے کے بعد میں کچھ کہہ سکوں گی۔ آپ کی بڑی مہربانی بیگم صاحبہ، افسری بیگم نے پوٹلی کو باندھ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اور آپ فیس کا کچھ خیال نہ کیجیے گا، میں آپ کی پوری فیس ہر حال میں ادا کروں گی۔ آخر میں نے الیاس صاحب کو بھی تو ڈھیروں روپے دے ڈالے، مگر وہ تو کچھ بھی نہ کر سکے، میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ الیاس کون صاحب ہیں؟ صالحہ عبدالکریم نے پوچھا۔ محمد الیاس خان وکیل، افسری بیگم نے فوراً جواب دیا۔ انہوں نے ہی تو سیشن کورٹ میں ہماری طرف سے مقدمہ لڑا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ مقدمہ ہار گئے۔ صالحہ عبدالکریم نے وکیل کا نام بھی لکھ لیا اور پھر اس نے افسری بیگم کو کافی دلاسا تسلی دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ اس کی زیورات کی پوٹلی بھی اس نے اس کے ساتھ ہی واپس کر دی۔ اگلے روز صالحہ عبدالکریم نے الطاف کے قتل کی پوری فائل حاصل کر لی اور اپنے دفتر میں بیٹھ کر اس کا بغور مطالعہ کیا۔ استغاثہ نے اپنا کیس بڑے مدلل اور مضبوط طریقے سے پیش کیا تھا۔ وقوعہ سے 1 روز پہلے شام کے وقت الطاف و طاہر میں پانی بھرنے کے مسئلے پر تکرار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ پڑے تھے اور ان میں مار پیٹ ہونے لگی تھی۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملے کو رفع دفع کر دیا اور قصہ ختم ہو گیا، لیکن الطاف غصے کے عالم میں طاہر کو بہت گندی گندی گالیاں دیتا رہا اور اسے برا بھلا کہتا رہا۔ طاہر بھی بہت طیش میں تھا اور اس نے الطاف کو دھمکی دی کہ وہ اسے اس بدزبانی اور بدتمیزی کا مزہ چکھائے گا۔ اس سے اگلی رات کو طاہر نے الطاف کے گھر میں گھس کر اسے قتل کر دیا۔ گواہوں میں سب سے اہم 2 گواہ تھے، ایک کا نام گلو اور دوسرے کا نام بانکے۔ وہ دونوں اسی بستی کے رہنے والے تھے۔ گلو کا بیان تھا کہ اس نے رات کے 11 بجے طاہر کو اپنے گھر سے نکل کر الطاف کے گھر جاتے دیکھا تھا۔ گلو اس وقت کہیں سے آ رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب بھی ہوا کہ طاہر اتنی رات گئے الطاف کے گھر کیا کرنے جا رہا ہے، اور وہ محض تجسس کی طور پر وہاں رک گیا۔ طاہر زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکا اور جلدی واپس آ گیا۔ گلو وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے گواہ بانکے کا بیان تھا کہ وقوعہ کی شام کو اس کی ملاقات طاہر سے ہوئی تھی اور طاہر نے جو بہت غصے میں تھا اس سے کہا تھا کہ وہ الطاف کو جان سے مار دے گا کیونکہ الطاف نے اس کی بے عزتی کی ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اسے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں۔ اس نے طاہر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایسی خطرناک اور احمقانہ حرکت نہ کرے ورنہ ساری عمر جیل میں پڑا سڑتا رہے گا۔ گلو نے جب طاہر کو الطاف کے گھر میں جاتے اور کچھ دیر تک وہاں رکتے دیکھا تو اس کے بعد وہ سیدھا بانکے کے پاس پہنچا جو رات کو بہت دیر سے سونے کا عادی تھا۔ اس نے بانکے کو بتایا کہ اس نے طاہر کو مشتبہ حالت میں الطاف کے گھر میں داخل ہوتے اور بھی کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکلتے دیکھا ہے۔ بانکے کو بھی یہ بات سن کر تعجب ہوا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اسی وقت جا کر الطاف سے پوچھیں کہ طاہر اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ وہ دونوں الطاف کے گھر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ دروازہ کھولنے والی الطاف کی ماں تھی جس نے کئی بار کی دستک کے بعد دروازہ کھولا۔ اس نے دروازے پر گلو اور بانکے کو کھڑا ہوا پایا۔ کمال ہے، اس نے کہا، الطاف نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ الطاف شاید سو گیا ہے، الطاف کی ماں نے کہا، اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے آتا۔ خالہ، ابھی ذرا دیر پہلے طاہر یہاں آیا تھا؟ بانکے نے الطاف کی ماں سے پوچھا اور اس نے بتایا کہ ہاں طاہر آیا تو تھا،
مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کب واپس گیا۔ مگر طاہر کیوں آیا تھا خالہ؟ گلو نے پوچھا۔ اس کی تو کل الطاف سے لڑائی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں آیا تھا، بڑی بی نے جواب دیا۔ تم لوگوں کو تو معلوم ہے کہ میں جلدی سو جاتی ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر میں جاگ گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ طاہر آیا تھا۔ پھر وہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مگر تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ خود الطاف سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ارے ہاں خالہ، باقی نے ہنس کر کہا، الطاف سے ہی پوچھنا چاہیے۔ اور وہ دونوں اندر آ کر الطاف کے کمرے میں چلے گئے۔ الطاف اس گھر میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اس نیم پختہ مکان میں جو مکان اور جھونپڑی کے درمیان کی چیز تھا۔ اس میں 3 الگ الگ کمرے تھے، جن میں سے 2 کی دیواریں کچی تھیں اور ان پر ٹین کی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کمرے کی دیواریں سیمنٹ کے بلاکوں کی تھیں اور اس کی چھت پر بھی سیمنٹ کی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ تینوں کمرے بڑے بے تکے اور بے ڈھنگے انداز میں مکان کے الگ الگ رخ پر واقع تھے۔ جس کمرے میں الطاف رہتا تھا اس کا دروازہ باقی 2 کمروں کے دروازوں سے مختلف سمت میں تھا اور گھر کے دروازے میں داخل ہونے والا شخص باقی 2 کمروں کے سامنے سے گزرے بغیر دائیں جانب کو مڑ کر الطاف کے کمرے تک پہنچ سکتا تھا۔ الطاف نے اپنے لیے اس کمرے کا انتخاب خاص طور پر اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ملنے جلنے والے یار دوست وغیرہ اطمینان سے گھر میں آ جا سکیں اور اس کی ماں کو ان لوگوں کی آمد و رفت سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں زیادہ تر باورچی خانے میں یا دوسرے کمرے میں رہتی تھی۔ بانکے اور گلو جب گھر کے دروازے میں داخل ہو کر الطاف کے کمرے کی طرف گئے تو الطاف کی ماں نے فوراً ہی ان کی چیخیں سنی اور بھاگتی ہوئی تیزی کے ساتھ اندر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک دلخراش منظر دیکھا۔ بستر پر الطاف کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ایک لمبی سی چھری اس کے سینے میں عین اس کے دل کے پاس گھسی ہوئی تھی۔ سارا بستر خون سے تربتر ہو رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے یہ منظر دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی اور زور سے چلانے اور بین کرنے لگی۔ اس نے الطاف کے قریب جانا چاہا لیکن گلو اور بانکے نے اسے روک دیا اور یہ کہا کہ وہ اس جگہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ الطاف کا قتل ہوا ہے خالہ، بانکے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے کسی نے مار دیا ہے، تم یہاں کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، پولیس آ کر اس واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ ذرا ہی دیر بعد پولیس آ گئی۔ گلو نے علاقائی تھانے کو الطاف کے قتل سے مطلع کیا تھا۔ پولیس نے خون آلود چھری کو بڑی احتیاط کے ساتھ مقتول کے جسم میں سے نکالا۔ اس وقت تک الطاف کو مرے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ قاتل نے صرف ایک ضرب لگائی تھی اور ایک ہی ضرب الطاف کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوئی تھی۔ یہ صرف عین دل کے مقام پر اس قدر قوت کے ساتھ لگائی گئی تھی کہ چھری ایک نچلی پسلی کو توڑتی ہوئی اندر گھس گئی تھی۔ قاتل کو دوسری ضرب لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ پولیس کے استفسار پر الطاف کی ماں نے بتایا کہ الطاف کے پاس آنے والا آخری آدمی طاہر تھا۔ اس کے جانے کے بعد پھر کوئی نہیں آیا اور پھر ابھی ذرا دیر پہلے گلو اور بانکے آئے تھے جنہوں نے الطاف کو اپنے کمرے میں مردہ پایا۔ پولیس کو الطاف اور طاہر کے درمیان ہونے والی کل کی لڑائی کے بارے میں بھی بتایا گیا اور بانکے نے یہ بھی بتایا کہ طاہر نے اس سے کہا تھا کہ وہ الطاف کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پولیس نے طاہر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ وہ گھر میں ہی موجود تھا، وہ نہ تو کہیں فرار ہوا تھا اور نہ اس نے گرفتاری کے وقت کوئی مزاحمت کی۔ البتہ اس نے انتہائی حیرانی کا اظہار کیا اور اس جرم سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ الطاف کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور طاہر کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ طاہر نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ الطاف کے گھر گیا تھا اور ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دولت خان کے سمجھانے پر الطاف کے گھر گیا تھا کیونکہ دولت خان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے الطاف سے بات کر لی ہے اور الطاف صلح صفائی کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طاہر خود اس کے گھر آئے۔ چنانچہ دولت خان کے سمجھانے بجھانے پر طاہر الطاف کے گھر گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ دیر تک صلح صفائی کی باتیں کرنے کے بعد واپس آ گیا تھا۔ اس نے تو الطاف کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن طاہر کا یہ بیان اس وقت
سربسر غلط ثابت ہو گیا جب چھری کے اس دستے پر جسے الطاف کو قتل کیا گیا تھا طاہر کی انگلیوں کے واضح نشانات پائے گئے۔ استغاثہ کا کیس بالکل صاف تھا۔ قاتل جو پہلے سے ایک عدد لمبی چھری سے مسلح تھا رات کے تقریباً 11 بجے مقتول کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے مقتول سے کیا بات چیت کی اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس گفتگو کے دوران ان دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور طاہر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ صرف اس کا اپنا بیان تھا جو واقعاتی شہادتوں کے بالکل برعکس تھا۔ دولت خان نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی طاہر سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس نے طاہر سے یہ کہا تھا کہ وہ الطاف سے مل لے، اور یہ کہ اس کی یعنی کہ دولت خان کی الطاف سے بات چیت ہو چکی ہے اور الطاف اس سارے معاملے کو درگزر کرنے کے لیے تیار ہے۔ دولت خان کے بیان نے طاہر کے سارے بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ طاہر کے پاس اپنے بیان کے ثبوت میں کوئی گواہ موجود نہیں تھا، چنانچہ سارا معاملہ یوں بنا کہ قاتل مقتول کے گھر گیا اور مقتول اپنے کمرے میں اسے لے گیا، جہاں پہنچ کر قاتل نے چھری سے اس کے سینے پر ایک واحد کاری ضرب لگائی۔ یہ ضرب ایسی تھی کہ اس کے بعد دوسری ضرب لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مقتول ختم ہو گیا تھا اور قاتل خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ چونکہ طاہر الطاف سے ملاقات کرنے والا آخری شخص تھا اور اس کے بعد الطاف کی صرف لاش ہی پائی گئی اور دیگر تمام واقعاتی شہادتیں بھی طاہر کے خلاف تھیں، اس لیے سیشن کورٹ نے قتل عمد کا مجرم قرار دے کر اسے موت کی سزا سنا دی۔ الطاف کی ماں نے بھی اپنے بیان میں اس امر کی تصدیق کی تھی کہ اس نے طاہر کو گھر میں آتے دیکھا تھا۔ طاہر کی طرف سے وکیل صفائی کے طور پر الیاس حسین نامی ایک وکیل پیش ہوا تھا اور اس نے ساری توجہ اس امر پر مرکوز کی تھی کہ ملزم کو جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے ملزم پر قتل کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن استغاثہ کے وکیل نے الیاس حسین کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ اس نے واقعاتی شہادتوں اور پس منظر کو بنیاد بنایا تھا اور پھر سب سے اہم نقطہ یہ قرار دیا کہ آلہ قتل پر ملزم کے انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ آپ نے اس کیس کی فائل کا مطالعہ تو کر لیا ہوگا فساد حسین صاحب؟ صالح عبدالکریم نے اپنے نائب سے کہا۔ کیا آپ کو فیصلے میں کہیں کسی سقم کا احساس ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں، فساد حسین نے جواب دیا۔ کیس کو جس طرح عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کی روشنی میں عدالت کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ان حالات میں طاہر پر ہی الطاف کے قتل کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ میرا بھی بالکل یہی خیال ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ باقی تمام باتوں کی کسی نہ کسی طرح توجیہ کی جا سکتی ہے، لیکن اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ چھری پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ عدالت کے لیے یہ ایک بہت بڑا اور ٹھوس ثبوت ہے، اس کی کوئی دوسری توجیہ بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، فساد حسین نے کہا کہ اس کی صورتحال کچھ امید افزا معلوم نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ نہیں ہے فساد صاحب کہ کیس کی صورتحال امید افزا ہے یا نہیں، صالح عبدالکریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا طاہر واقعی مجرم ہے؟ اس کی ماں کے رویے سے تو میں کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ ظاہر ہے کہ ہر ماں کو اپنا بیٹا بے قصور نظر آتا ہے، چاہے وہ 10 قتل کیوں نہ کر چکا ہو۔ بہرحال اب وہ دوبارہ آئے گی، میں اس سے بات کروں گی اور اگر ضروری ہوا تو میں ملزم طاہر سے بھی ملاقات کروں گی۔ میں نے الیاس صاحب سے بھی اس کیس کے بارے میں بات کی تھی، فساد حسین نے بتایا۔ وہ بیچارے خاصے بد دل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں نوجوان لڑکے سے دلی ہمدردی تھی اور ان کا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ قاتل ہے۔ انہوں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، اور اس کے باوجود انہوں نے بڑی بھی سے اس قدر رقم اینٹھ لی کہ بیچاری کو کنگال کر دیا۔ صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا، اس کے پاس اپنے زیوروں کے علاوہ اور کچھ نہ رہا۔ خیر، اب ہم دیکھیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔
میں نے سیشن کورٹ کی پوری کارروائی کا تفصیلی جائزہ لے لیا ہے۔ صالحہ عبدالکریم نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی افسری بیگم سے کہا، اس مقدمے کو جس طرح عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اس سے تو صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا بیٹا قصوروار ہے۔ نہیں بیگم صاحبہ، افسری بیگم نے گھبراہٹ اور مایوسی کے عالم میں کہا، کم سے کم آپ تو خدا کے واسطے ایسا نہ کہیے۔ میں تو آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آئی ہوں، اور آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سچائی کا بول بالا کرتی ہیں۔ بے شک کرتی ہوں، صالحہ عبدالکریم نے کہا، لیکن جانتی ہو کہ انصاف اور سچائی کا بول بالا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف بے گناہوں کو سزے سے بچانا ہی نہیں ہے، بلکہ مجرموں اور قاتلوں کو سزا دلوانا بھی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں بیگم صاحبہ، افسری بیگم نے جلدی سے کہا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ طاہر قاتل نہیں ہے۔ خدا کے واسطے آپ میری بات کا یقین کیجئے، وہ قاتل نہیں ہے۔ میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے افسری بیگم؟ صالحہ نے ایک پھیکی ہنسی کے ساتھ کہا، اصل بات تو یہ ہے کہ عدالت کو یہ یقین آ جائے کہ تمہارا بیٹا قاتل نہیں ہے، اور عدالت کو یہ یقین دلانے کے لیے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوتوں اور گواہوں کی ضرورت ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم نے اور طاہر نے خود اپنے بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ طاہر اس رات کو الطاف کے گھر گیا تھا۔ جی ہاں بیگم صاحبہ، افسری بیگم نے جلدی سے کہا، یہ صحیح ہے کہ وہ الطاف کے گھر گیا تھا، کیونکہ دولت خان نے اس کو ایسا کرنے کو کہا تھا، مگر طاہر نے الطاف کو قتل نہیں کیا، ہرگز نہیں۔ وہ تو کچھ ہی دیر کے بعد واپس آ گیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ الطاف سے اس کی بات ہو گئی ہے اور ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہے۔ پھر تو وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اگر اس نے الطاف کو قتل کیا ہوتا تو کیا وہ اتنا ہی مطمئن ہوتا جتنا کہ مجھے نظر آ رہا تھا؟ اور کیا وہ آرام سے بستر پر سونے کے لیے لیٹ جاتا؟ نہیں بیگم صاحبہ، طاہر نے یہ قتل نہیں کیا۔ اس نے تو خدا اور رسول کی قسمیں کھا کر کہا کہ اس نے الطاف کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اچھا، تم یوں کرو افسری بیگم، مجھے سارے حالات تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ صالحہ عبدالکریم نے اس سے کہا، میں سب کچھ تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتی ہوں۔ یہ مت سوچو کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جاننا میرا کام ہے۔ تم تو جو کچھ بھی جانتی ہو وہ مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ میں سارے واقعات کے علاوہ دولت خان، پانکے اور کلو وغیرہ کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں، اور تمہاری بستی کے حالات، وہاں کے لوگوں، تمہارے پڑوسیوں، اچھی اور بری باتوں، سب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں کوئی نتیجہ نکال سکوں، بشرطے کہ تم مجھ سے غلط بیانی کی کوئی کوشش نہ کرو۔ ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، افسری بیگم نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، اور میری طرف سے آپ اطمینان رکھیے، مجھے غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اس معاملے میں کہیں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ افسری بیگم کا تفصیلی بیان تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک جاری رہا۔ صالحہ عبدالکریم کے علاوہ فساد حسین بھی وہاں موجود تھا، اور وہ دونوں بیچ بیچ میں افسری بیگم سے بعض سوالات بھی پوچھتے جا رہے تھے۔ صالحہ عبدالکریم اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ تمہارے اس بیان سے ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے افسری بیگم، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اب میں تمہارے بیٹے سے جیل میں ملاقات کروں گی۔ میں کل ہی اس سے ملی تھی، افسری بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ کوئی اچھا اور قابل وکیل اسے ضرور بچا سکتا ہے، کیونکہ وہ بے قصور ہے۔ صالحہ عبدالکریم کے سامنے جو نوجوان موجود تھا، اس کی عمر بمشکل 21-22 سال کی ہوگی۔ وہ چھریرے بدن کا اور دراز قد نوجوان تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں نرمی اور کسی حد تک بھول پن پایا جاتا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو وہ اسے ایک بالکل ہی سیدھا سادہ اور بے ضرر سا نوجوان نظر آیا۔ اسے دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکا دنگا فساد، مار پیٹ اور گالم گلوچ بھی کر سکتا ہے۔ افسری بیگم کے ساتھ
تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد صالحہ عبدالکریم کے ہاتھ کئی اہم نکات آ گئے تھے، جن کے نتیجے میں اس نے اس کیس میں موجود کئی تضادات کو تلاش کر لیا تھا اور ان کی بنیاد پر بات کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ الیاس حسین نے اس کیس میں ملزم کی پیروی کرتے ہوئے بہت سی اہم باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا جو صالحہ عبدالکریم کی دوربین اور تیز نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ الیاس حسین نے نہ تو اس کیس کے پورے پس منظر کو جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس نے اس نقطے پر کوئی توجہ دی تھی کہ قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ پورے کیس کی جانب اس کا جو رویہ تھا وہ صالحہ عبدالکریم کی نظروں میں ناقص تھا۔ اس رویے کی بنا پر بھی وہ طاہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہ تو گواہوں کے بیانات میں تضادات تلاش کر سکا تھا اور نہ ان میں سے کسی کو جھوٹا قرار دے سکا تھا۔ اس کی ساری بحث کا محور ایک ہی نقطہ تھا اور وہ یہ کہ چونکہ اس کیس کا کوئی عینی گواہ موجود نہیں ہے، اس لیے ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دینا چاہیے۔ یہ موقف صالحہ عبدالکریم کے طریقہ کار کے مطابق بالکل کمزور اور ناقص موقف تھا۔ عدالت سے یہ اپیل کرنا کہ ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جائے گویا ایک طرح سے اس امر کا اعتراف تھا کہ ملزم نے جرم تو کیا ہے لیکن قانونی نقطۂ نظر سے جرم اس پر پوری طرح ثابت نہیں ہوا ہے اور اب وہ اپنی جد و جہد اور تلاش کی اگلی منزل میں ملزم طاہر تک آ پہنچی تھی تاکہ اس سے بھی تفصیلی گفتگو کرے اور اپنے طور پر ٹھیک اندازہ لگا سکے کہ آیا طاہر واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ میرا نام صالحہ عبدالکریم ہے، اس نے نوجوان قیدی سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں وکیل ہوں اور تمہاری والدہ؟ جی مجھے معلوم ہے، طاہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ امی کل آئی تھیں اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ شاید وکالت نامے پر میرے دستخط لینے کے لیے آئی ہیں۔ نہیں، وہ تو ایک معمولی سی کارروائی ہے جس کے لیے میں اپنے کلرک کو بھی بھیج سکتی تھی، صالحہ عبدالکریم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس کیس کے بارے میں تم سے ذاتی طور پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو لڑکے، میں تمہاری وکیل ہی نہیں تمہاری ہمدرد اور دوست بھی ہوں۔ مجھے تمہاری ماں کی حالت پر رحم آتا ہے، وہ بیچاری پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ انہیں اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ میں تم کو رہائی دلواؤں اور تمہیں رہائی دلوانا میرے لیے صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تم مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ اور سب کچھ صاف صاف اور سچ سچ بتا دو۔ میں تمہاری مدد کا مؤثر طریقہ صرف اسی صورت میں تلاش کر سکتی ہوں جب مجھے ہر بات کا صحیح علم ہو۔ اب تم مجھے اعتماد میں لے کر سب سے پہلے تو یہ بتا دو کہ تم نے الطاف کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم میں نے الطاف کو قتل نہیں کیا بیگم صاحبہ، طاہر نے رہنسا ہو کر کہا۔ یہ میرے اوپر بالکل جھوٹا الزام ہے، میں نے تو الطاف کو قتل کرنے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ صالحہ عبدالکریم نے ایک بھرپور نفسیاتی حربہ آزمایا تھا اور اب وہ اس کا رد عمل دیکھ رہی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں وہ کوشش کے باوجود جھوٹ اور مصلحت اندیشی کے عنصر کو تلاش نہیں کر سکی۔ لیکن کیا یہ غلط ہے کہ تم نے ایک دن پہلے الطاف کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ تم دونوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی اور تم نے اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ یہ صحیح ہے، طاہر نے کہا، سب کچھ اسی طرح ہوا تھا لیکن وہ سب وقتی غصے کی بات تھی اور اگلے ہی دن ہم دونوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ دولت خان کی مداخلت سے نا؟ صالحہ نے کہا۔ جی ہاں، طاہر نے فوراً جواب دیا، دولت خان کی مداخلت سے، اسی نے مجھے راضی کر کے الطاف کے پاس بھیجا تھا۔ لیکن دولت خان کا بیان ہے کہ اس نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، صالحہ عبدالکریم نے تیز اور چبھتی ہوئی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
वो कहता है कि तुम्हारा ये बयान मन घड़त है। वो झूठा है बेगम साहिबा। ताहिर ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा। वो बिल्कुल झूठा है। इसने मेरे साथ सरासर धोखेबाजी की है। ये बिल्कुल सच है कि इसने खुद ही मुझे अल्ताफ़ के घर भेजा था और इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी कि अल्ताफ़ मुझे देखकर खुश होगा, क्योंकि वो अल्ताफ़ से पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुका है। लेकिन बाद में वो अपने बयान से फिर गया। तो तुम्हारा इसरार ये है कि तुमने अल्ताफ़ को कत्ल नहीं किया? सालिहा ने कहा। तो फिर इस छुरी पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात क्यों कर आ गए? क्या तुमने अल्ताफ़ के घर जाने के बाद इस छुरी को हाथ लगाया था? जी नहीं, ताहिर ने जवाब दिया। मैंने इसके घर में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। मुझे नहीं मालूम कि इस छुरी पर मेरी उंगलियों के निशानात क्यों कर आ गए। अच्छा, अब तुम सब कुछ बताओ जो तुम इन दोनों गवाहों और दौलत खान के बारे में जानते हो, इनकी ज़िंदगियों और इनकी मसरूफियात के बारे में, इनके ताल्लुकात और रवाबित के बारे में जो कुछ भी तुम्हें मालूम है मुकम्मल तफसील के साथ बयान करो। मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। सालिहा अब्दुल करीम ने अपनी नोटबुक और कलम संभाल लिया और ताहिर ने बोलना शुरू कर दिया। ताहिर के बयान को ज़्यादा तफसीली, मुकम्मल और जामे बनाने की गर्ज से वो दरमियान में सवालात उठाती जाती थी और ताहिर इनके जवाबात को अपने बयान में शामिल करता जाता था। जब तुम दौलत खान के पास गए थे तो इसने कुछ तुम्हारी खातिर तवाज़े भी की होगी? दरमियान में सालिहा अब्दुल करीम ने पूछा। जी हाँ, क्यों नहीं, ताहिर ने कहा और इसकी तफसील बयान करने लगा। सालिहा ने बड़ी बारीकी के साथ इससे सवालात पूछे और इसने सोच सोच कर इनके जवाबात दिए। सालिहा अब्दुल करीम ने तकरीबन 2-2.5 घंटे तक अपने मौक्किल से बात की और इन दोनों माँ बेटों के साथ गुफ्तगू मुकम्मल हो जाने के बाद वो यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि अल्ताफ़ का कातिल ताहिर नहीं है। कातिल तो कोई और था और इसको तलाश करने की ज़रूरत थी। सिर्फ ताहिर को बेगुनाह साबित कर दिखाना ही काफ़ी नहीं था, ये भी ज़रूरी था कि असल कातिल की निशानदेही की जाए और इसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। गुफ्तगू के ख़त्म हो जाने के बाद इसने अपने पर्स में से एक वकालतनामे को निकाला और इसे ताहिर की तरफ बढ़ाकर कहा, इस पर दस्तखत कर दो। मैंने तुम्हारी अपील की पैरवी करने का फ़ैसला कर लिया है। आपको अगर मेरी बात का यकीन है तो आप अदालत को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश करें। ताहिर ने फॉर्म पर मुकर्ररा जगह पर दस्तखत करते हुए कहा, आपके मुतालिक मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ी वकील हैं। मैं कोशिश करूंगी, सालिहा अब्दुल करीम ने कहा, लेकिन कोई हतमी वादा नहीं कर सकती और वहाँ से चली आई। जेल की इमारत के बाहर अफसरी बेगम दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। वो सालिहा अब्दुल करीम के साथ ही यहाँ आई थी, लेकिन सालिहा उसे अपने साथ अंदर नहीं ले गई थी। वो मुलजिम से मुकम्मल तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती थी। सालिहा को बाहर आते देखकर अफसरी बेगम तेज़ी से लपक कर उसके पास आ गई। आपकी मुलाकात हो गई तारू से? उसने बेचैनी से पूछा। बहुत देर लगा दी आपने अंदर रहकर। क्या आपको मुलाकात के लिए इंतज़ार करना पड़ा? नहीं, सालिहा अब्दुल करीम ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारे बेटे से बहुत सी बातें करना थी जो मैंने कर ली हैं और अब मैं तुमको बताती हूँ कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे बेटे की अपील की पैरवी करूँगी। खुदा आपको खुश रखे बेगम साहिबा, अफसरी बेगम ने जज्बात से बोझल आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब आपने पैरवी करने का फ़ैसला कर लिया है तो अल्लाह ने चाहा तो जीत भी आपकी ही होगी। खुदा पर भरोसा करो अफसरी बेगम, सालिहा अब्दुल करीम ने कहा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत दौड़ धूप करना होगी। इससे अगले रोज़ सालिहा अब्दुल करीम एसपी निसार हुसैन के दफ्तर में बैठी हुई बाज़ लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर रही थी। कमरा अदालत हस्बे मामूल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज एक बार फिर सालिहा अब्दुल करीम एक ऐसे शख्स की पैरवी करने आ रही थी
جس کو سیشن کورٹ سے موت کی سزا ہو چکی تھی۔ ملزم کے خلاف اس تقاضے کا کیس اتنا صاف اور واضح تھا کہ اس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اس لیے سیشن کورٹ نے اسے سیدھی پھانسی کی سزا دے دی تھی۔ کمرہ عدالت میں اور لوگوں کے علاوہ افسری بیگم بھی موجود تھی۔ وہ عجیب امید و بیم کی حالت میں تھی۔ کبھی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگتیں اور کبھی وہ خود بخود مسکرانے لگتی۔ کئی لوگوں نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ اگر صالحہ عبدالکریم اس کے بیٹے کے کیس کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا بیٹا رہا ہو گیا، کیونکہ وہ صرف انہی کیسوں کو ہاتھ لگاتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ انصاف کا ساتھ دے رہی ہے، اور جب وہ کسی کیس کو ایک بار ہاتھ میں لے لیتی ہے تو پھر ناممکن ہے کہ وہ کیس ہار جائے۔ جج صاحب تشریف لائے اور کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جج صاحب اپنی کرسی عدالت پر بیٹھے اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں جج صاحب کی گہری اور بھاری آواز ابھری۔ وہ مقدمے کی سماعت کے آغاز کا حکم دے رہے تھے۔ جناب والا، صالحہ عبدالکریم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا، آج کا یہ مقدمہ اس لحاظ سے بڑا منفرد ہے کہ اس میں ایک بے گناہ اور بے خطا نوجوان کو اس کی ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر ایک گہری سازش کے ذریعے قتل کے جرم میں ملوث کیا گیا ہے، اور اس سازش کے جال کو اس کے گرد اتنی مضبوطی اور سختی کے ساتھ بنا گیا ہے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور ماتحت عدالت نے اسے مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنا دی۔ میں ماتحت عدالت کے فیصلے پر کوئی ریمارک نہیں دینا چاہتی، کیونکہ جن حالات میں ماتحت عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ حالات واقعی قطعی طور پر اسی نوعیت کے فیصلے کے متقاضی تھے۔ وکیل صفائی نے اپنی سے پوری کوشش کی، لیکن وہ ملزم کو بے قصور ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اصل بات یہ ہے جناب والا کہ میرے زیادہ تر ہم پیشہ صاحبان کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے موکل کو بچا لیں، اور اسی لیے ان کی ساری توجہ اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دکھائیں، لیکن یہ کوشش ہر بار کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ادھوری کوشش ہوتی ہے۔ قتل کے مقدمے کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دونوں ساری اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ صفائی کے وکیل کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موکل کو بچائے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اصل مجرم کا پتہ لگانے کی کوشش کرے۔ اس کے بغیر صفائی کا کیس مضبوط نہیں بنتا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بے انتہا محنت، بھاگ دوڑ اور مغز زنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو اخراجات ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ فیس کی رقم کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔ علاوہ اسی بہت سے وکلاء کو اس امر کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ ان کا موکل بے قصور ہے۔ وہ تو اس کی پیروی محض اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی فیس ملتی ہے، لیکن میرا طریقہ کار بہت مختلف ہے جناب والا۔ صفائی کے کیس میں اپنے موکل کی صرف پیروی ہی نہیں کرتی، بلکہ اصل مجرم کی نشاندہی کے لیے بھی جی جان کا زور لگا دیتی ہوں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے جناب والا کہ میں موجودہ کیس میں نہ صرف یہ کہ ملزم طاہر حسین کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کروں گی، بلکہ میرے پاس جو قیمتی مواد موجود ہے اس کی روشنی میں اصل قاتلوں کی نشاندہی بھی کروں گی۔ صالحہ عبدالکریم سانس لینے کے لیے رکی تو کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ لوگ دم بخود بیٹھے ہوئے اس کی بات سن رہے تھے اور منتظر تھے کہ وہ اب کون سے نئے انکشافات کرتی ہے۔ خود جج صاحب بھی ہمتن گوش تھے اور گہری دلچسپی کے ساتھ صالحہ عبدالکریم کی باتیں سن رہے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت تو افسری بیگم کو ہو رہی تھی، اور حیرت کے ساتھ ساتھ بے پناہ خوشی بھی۔ اس جادوگرنی نے تو اپنی بحث شروع کرتے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ ملزم بے قصور ہے،
اور یہ کہ اس نے اصل مجرموں کو بھی پتہ لگا لیا ہے۔ ملزم طاہر حسن عرف تارو دم سادے کھڑا تھا۔ اسے یہ عورت اس عورت سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی جس نے جیل میں آ کر اس سے ملاقات کی تھی۔ اس وقت تو وہ اسے ایک عام سیدھی سادی اور تعلیم یافتہ عورت لگی تھی جو کسی واقعے کے بارے میں جاننے کی خواہش مند تھی، لیکن اس وقت تو یہ ایک بالکل ہی دوسری عورت معلوم ہوتی تھی۔ وہ جس انداز سے عدالت سے مخاطب تھی، اس میں ایک زبردست وقار، ایک عالمانہ شان اور ایک زبردست خود اعتمادی تھی۔ سرکاری وکیل استغاثہ عبدالحمید صالح عبدالکریم کے بیان کے آغاز سے ہی گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس کے جو تیور دیکھے تھے وہ اسے بہت خطرناک لگے تھے اور اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی صالح عبدالکریم پوری طرح کیل کانٹوں سے لیس ہے۔ طاہر نے جب آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو اسی کچی آبادی میں پایا۔ پل کے نیچے اس کچی آبادی کا سلسلہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا اور کچے پکے مکانات بغیر کسی ترتیب، بغیر کسی ڈیزائن اور منصوبے کے بنے ہوئے تھے۔ جس کو جہاں جگہ ملی، جس نے جہاں مناسب سمجھا، 4-5 ڈال کر ایک چھت گاڑ لی اور پھر دھیرے دھیرے بانسوں، چٹائیوں اور گھاس پھوس کی جگہ کچی پکی دیواروں، ٹین کی چھتوں اور سیمنٹ کی چادروں نے لے لی۔ اب اس بستی کے زیادہ تر مکانات ایسے تھے جنہیں جھونپڑیاں قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ طاہر حسن کا باپ شاکر حسن سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا اور اسی بستی میں اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ ان دونوں کی طاہر کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ شاکر حسن اگرچہ ایک غریب اور ناخواندہ آدمی تھا، لیکن وہ ایک ذہین اور ذمہ دار آدمی تھا۔ اس نے خود تو تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور اسے یہ معمولی ذریعہ معاش اختیار کرنا پڑا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن طاہر کی عمر جب 7 برس کی تھی تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ افسری بیگم بیوہ ہو گئی اور وہ خود یتیم ہو گیا۔ افسری بیگم کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس نے بڑی ہمت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے برداشت کیا۔ اس کا بیٹا بھی موجود تھا جو اس کی آئندہ زندگی کا سہارا اور اس کے بڑھاپے کی لاٹھی بن سکتا تھا۔ گھر میں غریبی کا راج تھا۔ روزی کمانے والا مر گیا تو اب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ بھلا پڑھائی کا کیا سوال تھا؟ مجبوراً افسری بیگم نے طاہر کو اسکول سے ہٹا لیا اور ایک درزی کی دکان پر بٹھا دیا۔ اس نے خود بھی گھر پر کپڑے سینے شروع کر دیے۔ طاہر اپنے باپ کی طرح ذہین اور ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے اپنے کام میں دلچسپی لی اور بڑی تیزی کے ساتھ کام سیکھتا چلا گیا۔ اس کا استاد اس سے بہت خوش تھا۔ وہ ان عام لڑکوں میں سے نہیں تھا جو صرف کٹے ہوئے کپڑوں پر استاد کی ہدایات کے مطابق بخیہ کرتے رہتے ہیں اور اسے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ طاہر تو اس کام کو اپنے پیشے کے طور پر اپنانا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ اس کے سارے اسرار و رموز سے بھی واقف ہونا چاہتا تھا۔ 14 برس کی عمر میں وہ پتلون، قمیض، کرتے اور شلواریں وغیرہ کاٹنا سیکھ گیا تھا۔ اب وہ محض بخیہ کرنے والا غیر ہنرمند کارکن نہیں رہا تھا، بلکہ ایک باقاعدہ کاریگر بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آمدنی میں بھی برابر اضافہ ہوتا رہا تھا۔ استاد اس کی قدر کرتا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہوشیار لڑکا جس کو اس نے بڑی محنت کے ساتھ سکھایا تھا، اس کی دکان چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ طاہر کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ بڑا ایماندار لڑکا تھا اور استاد اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اکثر اوقات استاد پوری دکان اس کے حوالے کر کے چلا جاتا۔ اس کی عدم موجودگی میں طاہر نہ صرف دکان کا پورے طور پر خیال رکھتا تھا بلکہ گاہکوں کے آرڈر بھی لیتا تھا۔ افسری بیگم خود بھی کافی کام کر لیتی تھی۔ کام کی تو کمی نہیں تھی۔ اپنی اس غریب بستی سے باہر اسے سلائی کا اتنا کام مل جاتا تھا کہ وہ اسے سمیٹ بھی نہیں پاتی تھی۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ گھر کا خرچ عمدگی کے ساتھ چلتا رہا بلکہ اچھی خاصی رقم پس انداز بھی ہوتی رہی۔ دونوں ماں بیٹوں کے اخراجات کچھ ایسے زیادہ نہیں تھے۔ وہ ایک کچی بستی کے رہنے والے تھے۔ تھے، اور انہیں کسی کے سامنے اپنی سفید پوشی کے بھرم کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
قائم رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جیسے اندر سے تھے ایسے ہی باہر سے بھی نظر آتے تھے۔ انہیں نچلے متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح اپنے اوپر ملمس سازی کی ضرورت نہیں تھی۔ طاہر کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے اب تک کے ایام اسی بستی میں گزرے تھے، انہی گلیوں میں، اور بستی کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے کودتے گزرے تھے، اور وہ اسی ماحول کا پروردہ بھی تھا۔ وہ ایک فطری اکھڑپن اور درستی جو محرومی کے طویل بوجھ تلے دبے ہوئے ایک ماحول کا فطری حصہ ہوتی ہے، طاہر کی ذات میں بھی بدرجہ عتم موجود تھی۔ لیکن وہ طبعاً ایک اچھا، نیک اور معقول لڑکا تھا۔ طاہر نے اپنی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ جتنے پیسے بھی ہر ماہ بچیں وہ ان کو جمع کر کے اپنے لیے زیور بنوا لے، اور کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا ہے اماں، وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا۔ پیسہ جوڑ کر رکھو گی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، روپے کی تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ مجھے 10 سال ہو گئے دکان پر کام کرتے ہوئے، سلائی پہلے کیا تھی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جتنے پیسوں میں پہلے 2 قمیضیں آرام سے سل جاتی تھیں، اب اتنے پیسوں میں صرف 1 قمیض بمشکل سل پاتی ہے، اور وہ پہلے جتنے پیسوں میں 2 سوٹوں کا کپڑا آ جاتا، اب اتنے پیسوں میں 1 سوٹ کا کپڑا بھی بمشکل آ پاتا ہے۔ جس چیز کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے وہ صرف سونا ہے اماں، صرف سونا۔ افسری بیگم کو اپنے بیٹے کی یہ بات بہت پسند تھی، اور وہ سارے فالتو پیسوں کے زیورات بنا بنا کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اس بستی کے رہنے والے تمام لوگ دولت خان سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی اکثریت اس کو ناپسند کرتی تھی، بہت سے لوگ اسے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن وہ سب کے سب اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ دولت خان کا اڈا اس بستی میں نہ جانے کب سے قائم تھا۔ طاہر نے تو جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے اس نے دولت خان کے اڈے کو یہاں قائم دیکھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ دولت خان ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، اور اس کے اڈے میں طرح طرح کے ممنوعہ کاروبار ہوتے ہیں، جہاں منشیات فروخت بھی ہوتی تھیں اور خریدی بھی جاتی تھی، جوا بھی ہوتا تھا، اسمگلنگ کے سامان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، چوریاں اور بدماشیاں بھی کروائی جاتی تھیں، اور خدا جانے کیا کیا کچھ ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ دولت خان ایک جرائم پیشہ آدمی ہے جو طرح طرح کی خطرناک اور خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لیکن دولت خان تنہا نہیں تھا، اس کا پورا گروہ تھا، اور اس گروہ میں خود بستی کے لوگ بھی شامل تھے۔ بستی کے دوسرے لوگ ان لوگوں سے خائف رہتے تھے اور انہیں اپنے سے الگ سمجھتے تھے۔ دولت خان کی سرگرمیوں کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ بستی کے کئی کم عمر نوجوان اور جوان لوگ منشیات کے عادی ہو کر تباہ ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس گروہ کے کارندے بن کر طرح طرح کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے بعد گرفتار ہو کر سزا پا کر جیلیں بھگت رہے تھے۔ بستی کے جو نوجوان دولت خان کے کارندوں کی حیثیت سے کام کرتے تھے، ان میں 3 نام خاص طور سے قابل ذکر تھے۔ گلو، بانکے اور الطاف دونوں بدماشی میں اول نمبر پر تھے اور طرح طرح کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے شعور میں اضافہ ہو رہا تھا، اور بستی میں دولت خان کے اڈے کی موجودگی کے خلاف ناپسندیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات سب لوگوں کو معلوم تھی کہ دولت خان مقامی تھانے کو باقاعدہ بھتہ دیتا ہے، اور تھانے والے نہ صرف اس کے جرائم کی پردہ پوشی کرتے ہیں بلکہ اس کو تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ دولت خان کا یہ اڈا پولیس اور انتظامیہ کی حفاظت میں چل رہا تھا، اور اسی لیے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ بستی کے لوگوں نے علاقے کے بلدیاتی کونسلر سے بھی اس کے بارے میں متعدد بار بات کی تھی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ دولت خان کا اڈا جوں کا توں قائم تھا، بلکہ اس کی کارکردگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بستی کے کچھ نوجوان ایسے بھی تھے جنہوں نے یہاں کے خراب حالات سے تنگ آ کر دولت خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بستی میں باقاعدہ ایک مہم کا آغاز کیا۔ ان لوگوں نے کھلم کھلا دولت خان اور اس کے حواریوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، اور وہ یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ بستی کے بڑوں کو ساتھ لے کر ایک وفد تشکیل دیا جائے جو کمشنر، DIG
اور دوسرے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر کے ان سے درخواست کرے کہ وہ دولت خان کے اڈے کو یہاں سے ختم کرا دیں۔ اس کام میں جو نوجوان شامل تھے ان میں طاہر پیش تھا، بلکہ ایک طرح سے نوجوانوں کی رہنمائی کے فرائض وہی انجام دے رہا تھا۔ جس شخص نے ان نوجوانوں کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ مل کر حکام سے ملاقات کے پروگرام بنائے، وہ عبدالباسط نامی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو اپنی ایک نوجوان بیٹی اور ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس بستی میں رہتا تھا۔ دولت خان کو ان ساری باتوں کی پل پل کی خبر رہتی۔ وہ ان لوگوں کی کوششوں کے بارے میں اپنے کارندوں سے سنتا تھا اور ہنس کر ٹال جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ معاملہ ذرا زیادہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ عبدالباسط نے، جو ایک پڑھا لکھا اور انگریزی داں آدمی تھا، ایک باقاعدہ درخواست انگریزی میں تیار کر لی جس میں دولت خان کے اڈے کے بارے میں سارے کوائف جمع کیے گئے تھے، لیکن بستی کا وہ وفد اس درخواست کو لے کر کبھی حکام کے پاس نہ جا سکا۔ اس رات عبدالباسط کے گھر میں چوری ہو گئی اور چور اس کی بیٹی کا سارا جہیز اٹھا کر لے گئے۔ اس نے برسوں کی محنت سے پیسہ جوڑ کر یہ سامان اکٹھا کیا تھا۔ اگلے سال اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ عبدالباسط کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ لوگ واقعی لٹ گئے تھے۔ چوروں نے گھر کا صفایا کر ڈالا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی، لیکن کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ الٹا پولیس والوں نے عبدالباسط کو تھانے بلا کر اس کا ناک میں دم کر دیا۔ سب کو معلوم تھا کہ عبدالباسط کے گھر میں چوری کیوں ہوئی اور کس نے کروائی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دولت خان کا نام لے سکے۔ سب کی اپنے اپنے گھر کی فکر تھی۔ زیادہ تر لوگ بال بچے والے تھے۔ طاہر نے چاہا کہ پولیس والوں سے صاف صاف یہ بات کہے کہ عبدالباسط کے گھر میں چوری دولت خان نے کروائی ہے، اور وہ اس لیے کہ عبدالباسط اس کے خلاف ایک وفد لے کر اعلیٰ حکام کے پاس جانے والا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا۔ طاہر اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ جو لوگ افسوس کرنے عبدالباسط کے گھر آئے، ان میں دولت خان بھی شامل تھا۔ عبدالباسط نے گھر آئے ہوئے مہمان پر اپنے گھر کے دروازے بند کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب کیا کرو گے باسط بابو؟ دولت خان نے معنی خیز انداز میں اسے کہا۔ تمہارے تو اعلیٰ حکام سے بڑے تعلقات ہیں، اب وہ حکام تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ عبدالباسط دولت خان کا اشارہ سمجھ گیا، لیکن وہ اس کی اس بات کو پی گیا۔ ہم غریبوں کا اعلیٰ حکام سے کیا واسطہ؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہماری کون سی رسائی ہے اعلیٰ حکام تک؟ تو اب کرو گے کیا؟ دولت خان نے کہا۔ بیٹی کی شادی کہاں سے کرو گے؟ جہیز تو سارا چوری ہو گیا۔ اللہ مالک ہے، عبدالباسط نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، پولیس کوشش تو کر رہی ہے۔ پولیس سالی کیا کر لے گی؟ دولت خان نے ہنس کر کہا۔ آئے دن شہر میں اتنی چوریاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی تم نے سنا کہ کسی شخص کو اس کا چوری کیا ہوا سامان واپس ملا ہو؟ ارے بھائی، بیٹی کا معاملہ ہے، کچھ تو سوچو، کیا کرو گے؟ کیا سوچوں دولت خان؟ عبدالباسط نے جھلا کر کہا۔ کیا دیوار سے اپنا سر پھوڑ دوں؟ دیواروں سے سر تو احمق پھوڑتے ہیں، دولت خان نے کہا۔ تمہیں اپنا مال واپس چاہیے نا؟ محلے داری کی بات ہے یار، کچھ نہ کچھ تو کریں گے تمہارے لیے۔ اللہ نے چاہا تو تمہارا مال واپس دلوائیں گے۔ چور سالے ہم سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ واقعی؟ خوشی اور حیرت کے عالم میں عبدالباسط کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو دولت خان؟ ارے تو کیا ہوائی باتیں کر رہا ہوں، دولت خان نے ہنس کر کہا۔ سب سامان واپس دلا کر دم لوں گا، بس یہ ہے کہ تم بھی ذرا خیال رکھو ان لونڈے لپاڑوں کی باتوں میں آ کر۔ میں سمجھ گیا دولت خان، عبدالباسط نے جلدی سے کہا۔ بالکل سمجھ گیا، اطمینان رکھو، تمہیں آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عبدالباسط سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا اور اس کا جہیز جوڑنے کے لیے وہ اب دوسری زندگی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حالت کے سامنے سپاٹ ڈال دی۔ طاہر کے لیے ایک ڈانٹ ہی کافی تھی۔ دولت خان نے اسے اپنے اڈے پر طلب کیا اور 2-4 سخت قسم کی گالیاں دے کر اسے خبردار کر دیا
کہ آئندہ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ طاہر عبدالباسط کا حشر دیکھ چکا تھا۔ اس نے بظاہر تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن وہ چپکے چپکے دولت خان کے خلاف کام کرتا رہا۔ وہ اب کھل کر کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ عبدالباسط کے ان لوگوں سے علیحدہ ہو جانے کے بعد زیادہ تر نوجوان خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ طاہر خاموشی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا، لیکن دولت خان کے جاسوسوں کو اس کی خبر رہتی تھی۔ دولت خان طاہر کو سبق سکھا دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک بات کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ طاہر جس دکان میں کام کرتا تھا، اس کے مالک کی بیٹی کی شادی ایک بڑے پولیس افسر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ دولت خان کو یہ بات معلوم تھی کہ طاہر کا استاد اسے کس قدر عزیز رکھتا ہے۔ دولت خان ایک بہت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ وہ عجلت میں کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود کسی مشکل میں پھنس جائے۔ الطاف نے فاخرہ کو اس دن پہلی بار بڑے غور سے دیکھا جب وہ نل پر سے پانی کی بالٹی اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ بالٹی کافی بڑی اور بھاری تھی اور وہ فاخرہ سے سنبھل نہ پائی۔ وہ اس کے ہاتھ سے لڑک گئی اور سارا پانی فرش پر بہنے لگا۔ الطاف بھی اس وقت پانی بھرنے والوں کی لائن میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لپک کر فاخرہ کی مدد کی اور اس کی بالٹی اٹھا کر سیدھی کر دی۔ اس وقت فاخرہ نے جس انداز میں مسکرا کر الطاف کی طرف دیکھا، اس نے الطاف کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ کسی لڑکی نے آج تک اس انداز سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ فاخرہ کوئی حسینہ عالم نہیں تھی، ایک قبول صورت معمولی سی لڑکی تھی، لیکن وہ عمر کی اس منزل میں تھی جہاں ہر لڑکی خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے اور جسم میں جوانی کی دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کیا فائدہ؟ فاخرہ نے مسکراتے ہوئے الطاف سے کہا، پانی تو سارا گر گیا، اب تو دوبارہ بالٹی کو لائن میں لگانا ہوگا، سب سے آخر میں، اور دیکھو دوبارہ کب نمبر آتا ہے۔ کوئی بات نہیں، الطاف نے جلدی سے کہا، تو میری بالٹی کی جگہ پر اپنی بالٹی لگا دو، اور اس نے جلدی سے اپنی بالٹی کو برتنوں کی لائن میں سے نکال کر اس کی جگہ فاخرہ کی بالٹی کو لگا دیا۔ فاخرہ ایک بار پھر مسکرا اٹھی اور اس کی نظروں میں تشکر اور احسان مندی کی جھلک تھی۔ چند ہی روز میں الطاف کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ بری طرح فاخرہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور اب وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے دل میں اس عجیب و غریب جذبے کو محسوس کر رہا تھا جس کی لذت اور قوت سے وہ اب تک یکسر ناآشنا تھا۔ اسے ساری دنیا ایک دم سے بہت خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ چاند پہلے بھی آسمان پر نکلتا تھا اور تارے پہلے بھی جگمگاتے تھے، اور شام کا نارنجی اندھیرا پہلے بھی دنیا میں پھیلتا تھا، لیکن الطاف کو اب ان ساری چیزوں میں ایک نئی معنویت کا احساس ہوتا تھا۔ زندگی اس کے لیے یکسر بدل گئی تھی۔ فاخرہ ایک غریب خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ کسی مل میں کام کرتا تھا، لیکن وہ ایک نیک و باضمیر انسان تھا۔ فاخرہ کی والدہ بھی ان پڑھ لیکن جہاں دیدہ اور ہوشیار عورت تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ فاخرہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور صورت شکل بھی بس گوارا ہے، اس کے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ اتر کر نہیں آئے گا۔ الطاف اچھے خاندان کا لڑکا تھا اور فاخرہ سے اس کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن صرف اس صورت میں کہ وہ بدمعاشی کی لائن چھوڑ دے، کوئی کام دھندا کرے اور عزت و آبرو کی روٹی کمائے۔ فاخرہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو یہی بات سمجھائی اور فاخرہ نے الطاف سے کہا کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بننا کبھی بھی پسند نہیں کرے گی جسے لوگ ذلت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ایک دو ٹکے کا بدمعاش سمجھتے ہوں۔ الطاف تو اس کے عشق میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فاخرہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بدمعاشی کی لائن چھوڑ دے گا اور کوئی باعزت پیشہ اختیار کرے گا۔ مگر جب اس نے دولت خان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو دولت خان سناٹے میں آ گیا۔ الطاف نہ صرف یہ کہ اس کے خاص الخاص کارندوں میں سے ایک تھا، بلکہ وہ اس کا ایک بہت بڑا رازداں بھی تھا۔ گروہ سے الطاف کی علیحدگی بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی تھی، چنانچہ اس نے الطاف کو بہت سمجھایا کہ وہ اس ارادے سے باز آ جائے اور پہلے کی طرح کام کرتا رہے۔ اس نے اسے یہ لالچ بھی دیا
کہ وہ اس کے حصے میں اضافہ کر دے گا، لیکن الطاف کسی طرح بھی راضی نہ ہوا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ اب اس کا دولت خان اور اس کے گروہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں استاد، اس سالی لونڈیا کو ہی اٹھوا لو۔ بانکے نے الطاف کے جانے کے بعد مشورہ دیا۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے، نہ وہ رہے گی اور نہ الطاف کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آئیں گی۔ تو سالے جب بھی بولے گا بے تکی ہی بولے گا، دولت خان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ابے لونڈیا کو اٹھوا لوں اور الطاف کو اور بھی زیادہ کھل کر اپنا دشمن بنا لوں؟ وہ اگر نہ بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہو تو بھی ضرور پہنچائے گا۔ پاگل کے بچے، بڑے حکیم لقمان بنے پھرتے ہو، لونڈیا کو اٹھوا لو۔ ابے ایسے کام ہوتا ہے کہ دنیا میں؟ بانکے کو اپنی حماقت کا فوراً ہی احساس ہو گیا۔ استاد ٹھیک کہہ رہا تھا، اس طرح تو الطاف اور بھی زیادہ مشتعل ہو جاتا اور اس لونڈے کو کسی اور طریقے سے روکنا ہوگا۔ استاد کہہ رہا تھا، اگر اس سالے نے اس لونڈیا کی باتوں میں آ کر کچھ اور الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں بتاؤں استاد، کلو بولا، فاخرہ کے باپ کو بلا کر ذرا تڑید دے دو، اسے کہو کہ اپنی لونڈیا کو۔ نہیں بے نہیں، استاد نے اس کی بات کو فوراً رد کرتے ہوئے کہا، اس سے بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ فاخرہ کا باپ مل میں مزدور ہے اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں آس پاس تقریباً 20 گھر مزدوروں کے ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے مزدور ہم پر پل پڑے تو مصیبت آ جائے گی۔ ابھی تک تو انہوں نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا ہے اور نہ کہا ہے، کیونکہ ہم نے بھی انہیں کبھی نہیں چھیڑا، لیکن لڑکیوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر یہ سالے بفر گئے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ خیر، کچھ سوچیں گے، الطاف کے منہ میں نکیل کسی نہ کسی طرح تو ڈالنا ہی ہوگی۔ بستی کے زیادہ تر لوگوں کو ابھی تک یہ بات اچھی طرح نہیں معلوم تھی کہ الطاف نے دولت خان کے گروہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور آئندہ شرافت اور نیکی کی زندگی گزارنے کا عزم کر لیا ہے۔ البتہ فاخرہ اور اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم تھی۔ بستی کے لوگ تو ابھی تک الطاف کو دولت خان کا ہی کارندہ سمجھتے تھے اور اسے نفرت اور ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس روز بستی کے نل کے آگے برتنوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ نل میں ابھی پانی آنا شروع نہیں ہوا تھا۔ لوگ اپنے اپنے برتن لائن میں لگائے ہوئے پانی کے انتظار میں تھے۔ برتنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور ان میں نئے برتن بھی شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اسی وقت ایک طرف سے طاہر اور دوسری طرف سے الطاف اپنی اپنی بالٹیاں لیے ہوئے نل کے پاس آئے اور الطاف نے جلدی سے اپنی بالٹی لائن میں رکھنی چاہی، لیکن اسی وقت طاہر اپنی بالٹی وہاں رکھ رہا تھا۔ نہیں، الطاف نے طاہر کی بالٹی کو اٹھا کر ایک طرف کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے آیا ہوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، طاہر نے غصے سے کہا اور الطاف کی بالٹی کو اٹھا کر ایک بار پھر اپنی بالٹی کے پیچھے کر دیا۔ میں نے تم سے پہلے ہی اپنی بالٹی یہاں لا کر رکھی تھی۔ دونوں میں زبانی تکرار ہونے لگی، جس نے فوراً ہی گالی گلوچ کی شکل اختیار کر لی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ طاہر کے دل و دماغ میں تو جیسے آگ بھڑک رہی تھی اور وہ تمام لوگوں سے شدید نفرت کرتا تھا جن کا تعلق دولت خان سے تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ الطاف کی خوب پٹائی کرے۔ غصے اور تیش کے عالم میں اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ الطاف دولت خان کا آدمی ہے اور اسے دولت خان کے پورے گروہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اسے تو غصہ اس بات پر تھا کہ الطاف دھونس و دھاندلی کے ذریعے اس کی بالٹی کی جگہ اپنی بالٹی رکھ دینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جلدی جلدی ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، کچھ بڑوں نے سمجھایا اور وہ دونوں بکتے جھکتے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس کچتم کچتا میں ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے۔ سالے، خون پی جاؤں گا چھاتی پر چڑھ کر، طاہر نے گرا کر کہا، گردن مروڑ کر پھینک دوں گا کوڑے میں۔ ابے تو کیا گردن موڑے گا، زنخے کی اولاد، تیرے تو ہاتھ پیر میں توڑ کر رکھ دوں گا۔ الطاف ایک بار پھر اس کی طرف لپکا۔ بس بس، ایک ہٹے کٹے آدمی نے اسے روکتے ہوئے کہا اور پھر وہ طاہر کی طرف دیکھ کر چلایا، تو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا؟ خواہ جھگڑا بڑھا رہا ہے تارو۔ بات آئی گئی ہو گئی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ الطاف
اور وہ دونوں اپنی اپنی بالٹیاں بھر کر وہاں سے چلے گئے۔ 15 منٹ کے اندر اندر یہ خبر دولت خان تک پہنچ گئی کہ الطاف و طاہر میں پانی بھرنے کے معاملے میں مار پیٹ ہوئی ہے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت گالیاں بھی دی ہیں۔ اس کے کوئی گھنٹہ بھر بعد الطاف کو پیغام ملا کہ اسے استاد نے بلایا ہے اور وہ کوئی بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہے۔ الطاف دولت خان کے پاس چلا گیا۔ دولت خان نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے سنا ہے کہ تارو کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو گیا؟ دولت خان نے پوچھا۔ ارے نہیں استاد، الطاف نے ہنستے ہوئے لاپرواہی کے ساتھ کہا، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، بس ذرا پانی بھرنے کے معاملے میں منہ ماری ہو گئی تھی، کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی جھگڑا وگڑا نہ کرو، دولت خان نے سنجیدگی سے کہا اور الطاف حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ہاں بھائی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دولت خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے شریف آدمی بننے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر پوری طرح شریف بن جاؤ۔ یہ سڑکوں پر اور گلیوں میں دنگے فساد کرنا شریف آدمیوں کا کام تو نہیں ہے۔ میں کیا کروں استاد؟ میں تو جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، الطاف نے کہا، لیکن وہ سالہ خواہ اڑی بازی کیے جا رہا تھا، بن ناحق میں مجھ سے الجھ رہا تھا، پھر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ نہیں الطاف، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، دولت خان نے کہا، ایسی چھوٹی اور معمولی باتوں پر جھگڑا نہیں کیا جاتا، جھگڑا تو آدمی تب کرے جب کوئی بڑی بات ہو۔ اگر تارو تمہاری معشوقہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو بے شک تم سالے کی آنکھیں نکال لیتے، لیکن بالٹی کو آگے پیچھے رکھنے پر جھگڑا نہیں، بستی میں سبھی کو رہنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الطاف دولت خان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ استاد ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اس سے پہلے بھی استاد کی اپنے تمام کارکنوں کو سخت ہدایت تھی کہ کسی بھی چھوٹی موٹی بات پر بستی والوں سے نہ الجھیں بلکہ درگزر سے کام لیں، کیونکہ لڑنے کے لیے اور بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ ٹھیک ہے استاد، الطاف نے کہا، میں آئندہ خیال رکھوں گا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں کل رات کو تارو کو تمہارے پاس بھیجوں گا، استاد نے کہا، میں اسے بھی سمجھا دوں گا، تم دونوں آپس میں صلح کر لینا، مل جل کر رہنے میں سب کا فائدہ ہے۔ تم کہو گے تو میں تارو سے معافی مانگ لوں گا استاد، الطاف نے پگھلتے ہوئے کہا، میرا تو کسی سے بھی جھگڑا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ معافی کیا مانگنا ہے، بس صلح صفائی کر لینا تم دونوں، دولت خان نے کہا، میں تارو کو بھی سمجھا دوں گا۔ الطاف وہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کے دل پر دولت خان کی باتوں کا کافی اثر ہوا تھا اور وہ صلح کے لیے بالکل تیار تھا۔ اگلی رات کوئی 10 بجے کے قریب دولت خان نے طاہر کو بلوا بھیجا۔ اس سے پہلے باقی شام کو طاہر کو یہ اشارہ دے چکا تھا کہ دولت خان کو اس کا اور الطاف کا جھگڑا پسند نہیں آیا۔ وہ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا تھا اور وہ ان دونوں میں صلح کرانے کا خواہش مند ہے۔ طاہر نے باقی سے کہا کہ وہ تو خود بھی جھگڑا نہیں چاہتا۔ چنانچہ جب طاہر کو دولت خان کا بلاوا ملا تو اس سے خوفزدہ نہیں ہوا، اسے اندازہ تھا کہ دولت خان نے اسی غرض سے اسے بلایا ہوگا۔ وہ اطمینان سے دولت خان کے اڈے پر چلا گیا۔ آؤ تارو، دولت خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں آتے ہوئے ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں، طاہر نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے تم نے مجھے کس غرض سے بلایا ہے۔ باقی شام کو مجھے بتا رہا تھا کہ… باقی ٹھیک کہہ رہا تھا، دولت خان نے کہا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ لو، یہ سیب کاٹ کر کھاؤ۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک پلیٹ طاہر کی جانب سرکا دی۔ اس پلیٹ میں چند سیب رکھے ہوئے تھے جن کے ساتھ ایک چھری بھی تھی۔ چھری کا پھل غیر معمولی طور پر لمبا تھا اور خوب تیز بھی، وہ روشنی میں جھل مل کر رہا تھا۔ دولت خان نے پلیٹ کو کونے سے پکڑ کر اسے طاہر کے آگے سرکا دیا تھا۔ طاہر تکلف کرنے لگا، لیکن دولت خان نے دوستانہ انداز میں کہا، ابھی کھاؤ سالے، تم ہی لوگوں کے تو کھانے پینے کے دن ہیں، اب نہیں کھاؤ گے تو کیا بڑھاپے میں کھاؤ گے؟ کھاؤ، جان بناؤ۔ دولت خان کے اصرار پر طاہر نے چھری اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور سیب کو کاٹنے لگا۔ اس وقت دولت خان کے علاوہ باقی اور گلو بھی موجود تھے۔ دولت خان نے وہ سارے سیب طاہر کے ہاتھ سے کٹوائے اور ان سب لوگوں نے وہ کھائے۔ طاہر کافی دیر تک اس چھری کو ہاتھ میں لیے ہوئے اس سے سب کے لیے سیب کاٹتا رہا۔ اس دوران
दौलत खान इसको समझाता रहा कि झगड़े न किया करो और ये कि बस्ती में सब लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ताहिर के लिए दौलत खान का बदला हुआ ये अंदाज बड़ा ताज्जुब खेज था। इसे वो वक्त भी याद था जब अब्दुल बासित का माल वापस करने के बाद दौलत खान ने इसे बुलाकर गालियाँ और धमकियाँ दी थीं। शायद वो बस्ती के अंदर लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता। ताहिर ने अपने दिल में सोचा, अल्ताफ इसका अपना आदमी है और वो नहीं चाहता कि इसके आदमी बस्ती के लोगों से छोटी मोटी बातों पर उलझें। मैंने अल्ताफ को समझा दिया है, दौलत खान ने कहा। वो अपने घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम इसके पास चले जाओ और दोनों भाइयों की तरह एक दूसरे के गले लग जाओ। ठीक है खान साहब, ताहिर ने फ़ौरन आमादगी ज़ाहिर करते हुए कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद दौलत खान काफ़ी देर तक ताहिर से इधर उधर की बातें करता रहा। वो इससे इसके काम के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में पूछता रहा। इसका अंदाज़ बड़ा दोस्ताना था और ज़रा भी ये एहसास नहीं होता था कि इसके दिल में ताहिर की तरफ से कोई मेल है या वो इसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा, अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, दौलत खान ने घड़ी देखते हुए कहा। अब तुम सीधे अल्ताफ के घर चले जाओ, वो तुम्हारे इंतज़ार में होगा। मैंने इसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उसके पास भेजूँगा। ताहिर इन लोगों से रुखसत हुआ और सीधा अल्ताफ के पास पहुंचा। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। ताहिर ने अल्ताफ के घर के दरवाजे पर दस्तक दी और चंद मिनट के बाद अल्ताफ ने खुद ही दरवाज़ा खोला। आओ आओ यार, उसने खुशदिली के साथ कहा। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। अल्ताफ इसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। यार, कल जो कुछ हुआ इसका मुझे अफसोस है, ताहिर ने वहाँ बैठते हुए। शायद गलती मेरी ही थी, ताहिर ने वहाँ बैठते हुए कहा। चलो भूल जाओ इस बेहुदा बात को, अल्ताफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है कि मेरी गलती हो, खामखा मैं तुमसे उलझ पड़ा। बिल्कुल मामूली सी तो बात थी। इन दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी की और दोनों एक दूसरे से दोस्तों और भाइयों की तरह एक दूसरे के गले लग गए। बात ख़त्म हो गई। ताहिर वहाँ से अपने घर चला आया। इसकी माँ इसके इंतज़ार में थी और काफ़ी मुतफक्किर थी। क्यों बुलाया था दौलत खान ने? इसने पूछा। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया उसने? नहीं अम्मा, ताहिर ने जवाब दिया। अगर वो कोई लड़ाई झगड़ा करता तो क्या मैंने चूड़ियाँ पहन रखी थी? क्या मुझे जवाब देना नहीं आता? क्यों बेवकूफ़ी की बातें करते हो? अफसरी बेगम ने इसे डांटते हुए कहा। वो इतने बहुत से हैं, कमबख्तों का गोल है और तुम अकेले। अगर वो सब मिलकर तुम्हारे ऊपर पिल पड़ते तो क्या हशर होता? खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। मैं तो दिल ही दिल में डर रही थी और दुआएं मांग रही थी। वैसे क्यों बुलाया था उसने? ताहिर ने अपनी माँ को सारी बात बता दी और अफसरी बेगम ने इत्मीनान का सांस लिया। तुमने कल खामखा अल्ताफ से झगड़ा किया, इसने अपने बेटे को कहा। इन लोगों के मुंह लगना नहीं चाहिए बेटा, बड़े मूसी और ख़तरनाक लोग हैं, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। अरे तुम देखती जाओ अम्मा, ताहिर ने कहा। एक न एक दिन अगर दौलत खान के अड्डे को इस बस्ती से ख़त्म न करवा दिया तो मेरा नाम भी ताहिर नहीं है। मेरे सेठ की बेटी की शादी एक आला पुलिस अफसर से हो रही है। कोई मजाक नहीं है, मैं अनकरीब सेठ से बात करने वाला हूँ। क्या कर लेगा वो तुम्हारा आला पुलिस अफसर? अफसरी बेगम ने नागवारी के साथ कहा। यही ना कि वो खुद भी इन लोगों में शरीक हो जाएगा जिन्हें दौलत खान बाकायदा भत्ता देता है। सब पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। अगर पुलिस ना होती तो शहर में जुराइम भी आधा रह जाते। खैर, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा अम्मा, ताहिर ने कहा। मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अफसरी बेगम से ताहिर को एक और डांट पड़ी और इससे कहा उसने कि वो जाकर सो जाए और इसे खुद अभी कुछ सिलाई करनी है। लेकिन ताहिर सोने के बजाय अपनी माँ का हाथ बटाने बैठ गया। वो अक्सर कपड़ों की सिलाई में अपनी माँ की मदद किया करता था। काफ़ी रात हो गई थी जब अफसरी बेगम ने अपना काम बंद किया और दोनों माँ बेटे सोने की तैयारी करने लगे। इसी वक्त किसी ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था जैसे खटखटाने वाला दरवाजे को तोड़ कर ही रख देगा। ये इतनी रात गए, कौन इस कदर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है?
افسری بیگم نے تشویش کے ساتھ کہا۔ میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں، طاہر نے کہا اور افسری بیگم اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ طاہر نے جب دروازہ کھولا تو وہاں پولیس کو موجود پایا۔ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ بانکے بھی شامل تھا۔ یہ صاحب یہی ہے۔ بانکے نے طاہر کو دیکھتے ہی جلدی سے پولیس افسر سے کہا، تمہارا نام طاہر حسن عرف تارو ہے؟ پولیس افسر نے طاہر سے پوچھا اور طاہر نے فوراً ہی اس کی تصدیق کر دی۔ تم 11 بجے کے قریب الطاف کے گھر گئے تھے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا اور طاہر نے اس کا جواب بھی اسوات میں دیا۔ میں تمہیں الطاف کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں، پولیس افسر نے کہا اور ایک سپاہی کو اشارہ کیا جو آگے بڑھ کر طاہر کو ہتھکڑیاں پہنانے لگا۔ طاہر اور افسری بیگم کے لیے یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا۔ فوری طور پر تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور جب ان دونوں کو ہوش آیا تو اس وقت تک طاہر کو ہتھکڑیاں لگائی جا چکی تھیں۔ کیسا قتل؟ طاہر نے بمشکل کہا۔ میں تو الطاف کو بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے داروغہ جی، افسری بیگم نے خوف و دہشت کے ساتھ کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کافی دیر پہلے الطاف سے مل کر آیا تھا اور دونوں میں صلح صفائی ہو گئی تھی۔ صلح صفائی؟ پولیس افسر نے چونک کر کہا، تو کیا ان دونوں میں جھگڑا بھی ہوا تھا؟ کل بڑی مار پیٹ ہوئی تھی دونوں میں، بانکے نے فوراً کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بانکے؟ طاہر نے حیرت، مایوسی اور بے یقینی کے ساتھ بانکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو اس وقت خود موجود تھے جب دولت خان نے… اچھا، اب زیادہ باتیں مت بناؤ، پولیس افسر نے طاہر کو دھکا دیتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ تھانے چلو، سیدھی طرح، جو کچھ بھی کہنا ہے وہیں چل کر کہنا۔ افسری بیگم روتی پیٹتی اور بین کرتی رہ گئی، کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور پولیس طاہر کو الطاف کے قتل کے الزام میں پکڑ کر لے گئی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا اور لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کل کے جھگڑے سے مشتعل ہو کر طاہر نے الطاف کو قتل کر دیا ہے، لیکن افسری بیگم کو یقین تھا کہ طاہر بے گناہ ہے اور اس نے الطاف کو قتل نہیں کیا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو وہ اپنی ماں سے یہ بات نہ چھپاتا، اور پھر بھلا وہ اتنا پرسکون نظر آ سکتا تھا؟ افسری بیگم اس روز کے بعد سے جیسے زمین کا گز بن گئی تھی۔ اس نے ایک اچھے اور ممتاز وکیل کی خدمات حاصل کی اور طاہر کی ضمانت کے لیے کوشش کرنے لگی، لیکن وکیل کی تمام تر جد و جہد کے بعد بھی ضمانت نہ ہو سکی، اور پھر مقدمہ شروع ہو گیا۔ محلے کے کئی لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ وقوع سے ایک روز پہلے طاہر اور الطاف کے درمیان خوب مار پیٹ ہوئی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔ دولت خان نے استغاثہ کے ایک گواہ کی حیثیت سے پیش ہو کر اس امر سے قطعی انکار کیا کہ اس کی اس جھگڑے کے بعد طاہر سے کوئی ملاقات ہوئی تھی یا اس نے ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کی تھی۔ اس نے طاہر کے سارے بیان کو من گھڑت اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ طاہر اپنے بیان کی تائید میں اپنی ماں کے علاوہ اور کوئی گواہ پیش نہیں کر سکا، اور ماں کی گواہی بھی صرف اس حد تک تھی کہ اس نے یہ سب کچھ طاہر کی زبانی سنا تھا۔ بانکے اور گلو نے بھی اپنی الگ الگ گواہی میں اس امر سے قطعاً انکار کیا کہ ان دونوں کی موجودگی میں طاہر دولت خان کے پاس آیا تھا اور دولت خان نے اس سے الطاف کے ساتھ صلح کے بارے میں کوئی بات چیت کی تھی۔ طاہر کے موقف کو عدالت نے رد کر دیا اور اس کو سزائے موت سنا دی۔ کون ہیں آپ؟ نیم پختہ مکان کا دروازہ کھولنے والی عورت نے اپنے سامنے ایک خوش لباس اور پروقار عورت کو کھڑے دیکھ کر کہا۔ کس سے ملنا ہے؟ یہ عورت دل میں سوچ رہی تھی کہ الیکشن کا زمانہ تو ہے نہیں، پھر یہ بیگم صاحبہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اگر میں غلطی نہیں کر رہی ہوں تو آپ فاخرہ کی والدہ ہیں؟ صالح عبدالکریم نے اس عورت سے کہا۔ جی ہاں، عورت نے حیرت سے کہا، میں فاخرہ کی ماں ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ اس اثنا میں فاخرہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ کیا آپ مجھے ذرا دیر کے لیے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گی؟ صالح عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کیوں نہیں،
فاخرہ کی ماں نے جلدی سے کہا، آئیے، مگر ہمارا گھر؟ وہ پریشان ہو گئی کہ اس معزز عورت کو کہاں بٹھائے۔ سب گھر ایک سے ہوتے ہیں، صالح عبدالکریم نے مسکرا کر کہا۔ گھر اپنے مکینوں کے آرام کے لیے ہوتا ہے، اگر مکینوں کو وہاں آرام ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ آئیے وہاں چارپائی پر بیٹھتے ہیں۔ اسی دوران فاخرہ کا باپ بھی وہاں آ گیا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹیاں دلان میں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھ گئیں اور صالح عبدالکریم ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں آپ لوگوں سے اپنا تعارف کروا دوں؟ صالح عبدالکریم نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وکیل ہوں، میرا نام صالح عبدالکریم ہے اور میں الطاف مرحوم کے قتل کے کیس کے سلسلے میں طاہر کی پیروی کر رہی ہوں۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا اور ان تینوں کے تیور بدل گئے۔ پھر آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ فاخرہ کی ماں نے بگڑ کر کہا۔ ہم تو خدا سے چاہتے ہیں کہ وہ موذی پھانسی پر لٹکے جس نے الطاف کو قتل کیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ وہ موذی پھانسی پر لٹکے جس نے الطاف کو قتل کیا، اور میں اس کے لیے ساری بھاگ دوڑ کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ الطاف کے قاتل کو سزا ملے تو میرے ساتھ تعاون کیجیے، اس قاتل کی تلاش میں میری مدد کیجیے۔ قاتل؟ کیسا قاتل؟ فاخرہ کا باپ بھاری آواز میں بولا۔ قاتل کو سیشن کی عدالت سے سزائے موت ہو چکی ہے اور اللہ نے چاہا تو ہائی کورٹ میں بھی اس کی اپیل خارج ہو جائے گی۔ یہی تو میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آئی ہوں، صالح عبدالکریم نے نرمی سے کہا۔ الطاف کا قاتل طاہر نہیں ہے، قاتل کوئی اور ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فاخرہ ایک دم جذباتی ہو کر بولی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ قاتل طاہر ہے۔ ساری دنیا؟ اس لیے ایسا کہتی ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ آپ ذرا غور اور توجہ سے میری بات سنیں، لیکن پہلے ذرا دروازہ بند کر دیجیے۔ اس وقت کسی اور کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ اصل مجرم پہلے سے ہوشیار ہو جائیں، اور میرے جانے کے بعد بھی کسی سے میری آمد کا ذکر مت کیجیے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب صالح عبدالکریم نے اپنی بات ختم کی تو فاخرہ اور اس کی ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور فاخرہ کا باپ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ یہ بات اب ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، فاخرہ کی ماں نے کہا۔ جس روز الطاف اور طاہر کا جھگڑا ہوا ہے، اس سے اگلے دن الطاف ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے میرے اور فاخرہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جھگڑے کے بعد دولت خان نے اسے بلایا تھا اور طاہر کے ساتھ صلح صفائی کے بارے میں بات کی تھی۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوا ہوگا، صالح عبدالکریم نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ لیکن اگر یہ بات آپ لوگوں کے علم میں تھی تو آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ طاہر کا بیان سچا ہے اور دولت خان، بانکے اور گلو نے عدالت میں جھوٹی گواہیاں دی ہیں؟ آپ نے اس پہلو پر غور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے بیگم صاحبہ کہ ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ طاہر کو پھانسی ہو جائے، فاخرہ کی ماں نے سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ہم سیدھے سادھے ان پڑھ لوگ ہیں، اتنی گہرائی اور باریکی میں جا کر کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ قتل طاہر نے کیا ہے، اور پولیس نے وہ چھری بھی برآمد کر لی تھی جس پر طاہر کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ پھر ہم طاہر کے قاتل ہونے کا یقین کیوں نہ کرتے؟ ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ دولت خان اور اس کے ساتھی بھی چونکہ الطاف سے ہمدردی رکھتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے جان بوجھ کر صلح صفائی والی بات سے انکار کیا ہے، کیونکہ اس طرح طاہر کے خلاف کیس کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کہ طاہر نے الطاف کے گھر جا کر صلح کرنے کے بجائے اسے جان سے مار دیا۔ لیکن اب ہم ایسا نہیں سمجھ رہے ہیں بیگم صاحبہ، فاخرہ کے باپ نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ آپ نے سارے معاملے کو جس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے، اس سے تو کچھ اور ہی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ لوگوں کا یہ مذہبی، قانونی اور اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی کو پھانسی پر چڑھنے سے بچائیں اور اصل مجرم کو سزا دلوانے میں مدد کریں۔ آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ فاخرہ جلدی سے بولی۔ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ تینوں عدالت میں گواہی دیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ عدالت میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو صرف سچ بولنا ہے، ایک لفظ بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ تینوں کی گواہی سے اس سارے کیس کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ میں اصل قاتلوں کو بھاگنے نہیں دوں گی۔ صالحہ عبدالکریم جب فاخرہ کے گھر سے رخصت ہوئی تو پوری طرح مطمئن تھی۔ وہ ان لوگوں کے نازک ترین جذبات کو بیدار اور متحرک کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اب یہ لوگ اپنی بات سے منحرف نہیں ہوں گے۔ اس نے چلتے چلتے انہیں ایک بار پھر تاکید کی تھی کہ اس کی آمد کے احوال کو ہر شخص سے مکمل طور پر پوشیدہ رکھیں، کیونکہ اگر دولت خان اور اس کے حواریوں کو اس کی اطلاع مل گئی اور وہ لوگ اصل صورتحال سے واقف ہو گئے تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ تو جناب، یہ ہے سارا معاملہ۔ صالحہ عبدالکریم نے ایس پی نثار حسین کے سامنے اپنی گھنٹہ بھر کی تقریر ختم کرنے کے بعد کہا، اب آپ ہی فرمائیے کہ کیا واقعی یہ قتل طاہر نے کیا ہے؟ آپ نے تو ہر چیز کی تفتیش کر کے سارے معاملے کو خود ہی پانی کر کے رکھ دیا ہے۔ نثار حسین نے ہنستے ہوئے کہا، میں اب اس بارے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو کام دراصل پولیس کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا ہے، اور اس قدر عمدگی اور کامیابی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کے ذہن رساں اور معاملہ فہمی کی ایک بار پھر داد دینی پڑتی ہے۔ آپ قابل تعریف ہیں صالحہ صاحبہ کہ آپ نے ایک بے گناہ آدمی کی گردن میں پھنسے ہوئے پھانسی کے پھندے کو ایک بار پھر اتار دیا۔ آپ کی نیکیوں میں ایک اور نیکی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم تو بھلا آپ کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ضرور اجر دے گا۔ جو کام آپ کر رہی ہیں وہ تو دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کا صلہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ شکریہ نثار حسین صاحب، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ اب اس معاملے کے دو پہلو ہیں۔ پہلے تو ہمیں طاہر حسن عرف تارو کو عدالت سے بے گناہ ثابت کروانا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمیں اصل مجرموں کو قانون کے حوالے کرنا ہے۔ اب یہ کام زیادہ مشکل نہیں رہا، نثار حسین نے کہا۔ فاخرہ اور اس کے والدین کی گواہی کو اب کیس میں بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ ان تینوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دولت خان نے فی الحقیقت طاہر کو اپنے پاس بلوایا تھا، اور گلو اور باقی کی موجودگی میں اسے یہ کہا تھا کہ وہ الطاف کے گھر جائے۔ چنانچہ ان تینوں گواہوں کے بیانات غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اور طاہر اور اس کی ماں کا بیان درست ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ دولت خان کی طرف سے جان بوجھ کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کے تحت طاہر تنہا رات کو دیر گئے الطاف کے گھر جائے، اور یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طاہر الطاف کے گھر گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد کسی اور شخص کے ذریعے الطاف کو قتل کروا دیا جائے۔ اس طرح ملزم طاہر کو شک کا فائدہ ملتا ہے، ایس پی نثار حسین نے کہا۔ طاہر سے یہ بات میں بڑی مشکل سے معلوم کر سکی کہ اس رات دولت خان کے ہاں کیا ہوا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے درجنوں سوالات کرنے پڑے، تب کہیں جا کر اس کی زبان پر سیب اور چھری والی بات آئی۔ اس کی نظر میں چونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کا ذکر قطعی غیر ضروری سمجھا، اور جب بالآخر میں نے اس کی زبان سے خاطر تواضع کے حوالے سے سیب اور چھری والی بات سنی اور متعدد سوالات کے ذریعے مکمل تفصیلات حاصل کی، تب یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ دولت خان کس قدر چالاکی کے ساتھ ایک ایسی چھری کے اصول میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے دستے پر طاہر کی انگلیوں کے نشانات تھے، اور بعد میں اس چھری کے ذریعے الطاف کو قتل کیا گیا۔ چھری پکڑانے والے نے یعنی اصل قاتل نے دستانے پہن کر اسی چھری کو استعمال کیا۔ چنانچہ اصل قاتل کی انگلیوں کے تو کوئی نشانات اس پر نہیں آئے، لیکن طاہر کی انگلیوں کے جو نشانات اس پر پہلے سے موجود تھے وہ جوں کے توں موجود رہے۔ چالاک قاتلوں نے اس بات کا خاص طور سے اہتمام کیا ہوگا کہ طاہر کی انگلیوں کے نشانات اس چھری پر سے مٹنے نہ پائیں۔ جی ہاں، ایس پی نثار حسین نے کہا، بالکل یہی صورتحال ہوئی ہوگی، اور جب میں نے طاہر کو بتایا کہ ان لوگوں نے کیسی چالاکی سے اس کو پھانسا ہے تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اس بات پر خود حیران تھا کہ آلۂ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات کس طرح آ سکتے ہیں، جبکہ اس نے خود آلۂ قتل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تو اب آپ کس زاویے سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں؟
ایس پی نثار حسین نے پوچھا۔ سب سے پہلے کیا کیا جانا چاہیے؟ میرے خیال میں تو آپ سب سے پہلے دولت خان، بانکے اور گلو کو گرفتار کر لیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ ان تینوں کی گرفتاری کے بعد فاخرہ اور اس کے والدین کے دل سے رہا سہا ڈر بھی نکل جائے گا اور وہ لوگ بے خوف ہو کر گواہی دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ایس پی نثار حسین نے کہا، میں ان لوگوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیتا ہوں۔ ایس پی نثار حسین کے ساتھ اس کمرے میں صالح عبدالکریم بھی موجود تھی۔ یہ ایک عجیب قسم کا کمرہ تھا۔ اس میں بیٹھنے کے لیے صرف 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر صالح عبدالکریم اور دوسری پر ایس پی نثار حسین بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، البتہ دیواروں پر 2-3 ہنٹر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک بہت موٹا، تازہ، خوفناک مونچھوں والا حوالدار ہاتھ میں ایک ہنٹر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس حوالدار کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا اور وہ کھا جانے والی نظروں سے گلو کو دیکھ رہا تھا۔ گلو نے اب تک پولیس والوں کا صرف ایک ہی روپ دیکھا تھا، اور یہ روپ تھا یاری دوستی کا روپ۔ پیسے لے کر، بھتہ لے کر، حصہ لے کر تحفظ فراہم کرنے والوں کا روپ۔ وہ اور اس کے ساتھی دھڑلے سے بے خوف ہو کر طرح طرح کی بدمعاشیاں کرتے تھے اور دولت خان کی چھتری کے نیچے محفوظ رہتے تھے۔ دولت خان کے آدمیوں کو پولیس کا کوئی ڈر نہیں تھا، اور اسی لیے گلو کو اور دوسرے کئی لوگوں کو، جن میں بانکے بھی شامل تھا، قید یا گرفتاری کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑا تھا اور نہ ہی پولیس کا دوسرا روپ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ چنانچہ اس روز جب اچانک پولیس کی ایک بھاری جمعیت نے دولت خان کے اڈے کو گھیر لیا تو جیسے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ دولت خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس کیوں اچانک چھاپا مار دے گی۔ اسے دھندا کرتے ہوئے برسوں ہو گئے تھے، اور وہ تو پولیس اور حکام کو ہمیشہ راضی خوشی رکھتا تھا، چاہے اپنے ساتھیوں کے حصے میں کمی کر دے، لیکن اوپر والے کے حصے میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ آج صبح وہ مقامی ایس ایچ او کو سلام کر کے آیا تھا۔ ان تینوں کی گرفتاری نثار حسین کے لیے آسان نہیں تھی۔ وہ ایس پی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت حد تک بے بس و مجبور محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے آخر وقت تک اس سارے معاملے کو راز میں رکھا اور اپنے کسی بھی ماتحت کو خبر نہ ہونے دی، اور نہ ہی یہ پتہ چلنے دیا کہ کس کو گرفتار کرنے کے لیے جانا ہے اور کہاں چھاپا مارنا ہے۔ اگر دولت خان کو ذرا سی بھی سنگن مل جاتی تو شاید ایس پی نثار حسین کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا، کیونکہ فوراً ہی اوپر سے کوئی فون آ جاتا۔ اڈے کو گھیر کر وہاں موجود سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اڈے کی عمارت سے بہت بڑی مقدار میں ممنوعہ اشیاء اور منشیات برآمد ہوئیں، اور دولت خان اور اس کے ساتھی اپنی انہی غیر قانونی سرگرمیوں کو اپنی گرفتاری کی اصل وجہ سمجھتے رہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فی الحقیقت ان کی گرفتاری کی وجہ کچھ اور ہے۔ تاہم اڈے سے بھاری مقدار میں ممنوعہ اشیاء اور منشیات کے برآمد نے ان کے خلاف ایک اور مضبوط کیس تو کھڑا کر کے رکھ دیا تھا ہی۔ اوپر سے کوئی بھی فون آنے سے پہلے ایس پی نثار حسین نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس نے دولت خان، بانکے اور گلو تینوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا تھا، اور سوال جواب کے لیے سب سے پہلے گلو کو بلوایا گیا تھا۔ نثار حسین کی تیز نگاہوں نے تاڑ لیا تھا کہ ان تینوں میں گلو سب سے زیادہ نرم چارہ ثابت ہوگا۔ ویسے تو ان سبوں کی سٹی گم تھی، لیکن گلو خاص طور سے حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں تو گلزار احمد عرف گلو، صالح عبدالکریم نے اسے سرد اور تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، دستانے ربر کے تھے یا چمڑے کے؟ دستانے؟ کون سے دستانے؟ گلو اس نامعلوم عورت کے عجیب و غریب سوال پر چکرا گیا۔ وہ دستانے جنہیں پہن کر تم نے الطاف کا خون کیا تھا۔ صالح عبدالکریم نے اسی لہجے میں اپنی بات دہرائی، اور گلو کے ہوش و حواس پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اس سے الطاف کے قتل کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وہ تو اس سارے قصے کو کب کا بھول چکا تھا۔ قتل؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ نہیں جناب، میں نے الطاف کا قتل نہیں کیا تھا۔ اسے تو طاہر نے مارا تھا، اور طاہر کو سزا بھی ہو چکی ہے۔
وہ تو جیل میں ہے۔ الطاف کو طاہر نے نہیں تم نے ہلاک کیا ہے، صالح عبد الکریم نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ وہ چھری جس سے اسے ہلاک کیا گیا تھا دولت خان کے گھر کی چھری تھی۔ ہم نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، کیوں قتل کیا ہے، کس طرح قتل کیا ہے، کس طرح تم طاہر کے جانے کے بعد الطاف کے گھر میں داخل ہوئے، کیسے تم نے اس کے سینے پر وار کیا، وہ سب ہمیں معلوم ہے، اس لیے اب جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس قتل میں کم سے کم تم 3 آدمی شریک ہو، ایس پی نثار حسین نے کہا، تم، بانکے اور دولت خان، اور اگر تم پولیس کے ساتھ تعاون کرو گے اور سب کچھ اپنی زبان سے صاف صاف بتا دو گے تو تمہیں سلطانی گواہ بنا کر تمہارے ساتھ رعایت کی جا سکتی ہے، ورنہ پھانسی کا بندہ اپنے لیے تیار سمجھو۔ طاہر تو چھوٹ رہا ہے، ہائی کورٹ میں وہ کیس جیت جائے گا اور اب تم لوگ اپنی خیر مناؤ۔ بول دے اچانک حوالدار نے اپنا لمبا سا ہنٹر فضا میں کڑکڑاتے ہوئے کہا، کیوں اپنی مٹھی بھر ہڈیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مارتے مارتے چمڑی ادھیڑ دوں گا سالے۔ نہیں، الطاف کو میں نے نہیں بانکے نے قتل کیا تھا، اس نے لرز کر کہا۔ وہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، ایس پی نثار حسین نے اس پر روب گانٹھا، لیکن دل میں اس کی مسرت کا ٹھکانہ نہ تھا، اور صالح عبد الکریم کا دل تو خوشی کے مارے بلیوں اچھل رہا تھا۔ آخر اس کی شبانہ روز بھاگ دوڑ رنگ لے کر رہی تھی۔ ہم تو خود تمہاری زبان سے اس کے بارے میں سننا چاہتے تھے، بس اب چالو ہو جاؤ اور شروع سے لے کر آخر تک کے سارے واقعات بیان کر ڈالو، صالح عبد الکریم نے اس سے کہا، لیکن خیال رہے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں چلے گا۔ گلو کی اس وقت عجیب حالت ہو رہی تھی، اس کی حالت جال میں پھنسی مچھلی جیسی تھی۔ یہ انکشاف ہی اپنی جگہ پر کچھ کم بھیانک نہیں تھا کہ پولیس کو اس واردات کے بارے میں علم ہو چکا ہے اور پولیس کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اسے اپنی گردن کے گرد پھانسی کا پھندا کستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس پھندے سے بچنے کا طریقہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ گلو نے جب بولنا شروع کیا تو وہ بولتا ہی چلا گیا، اور جب وہ بول رہا تھا تو اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بیان کا ایک ایک لفظ ایک خفیہ ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بیان کو پولیس کا ایک محرر بھی لکھتا جا رہا تھا۔ گلو نے سب کچھ اگل دیا اور اسے واپس اس کی جگہ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد بانکے کی باری آئی۔ بانکے کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ پولیس نے اس کے علاوہ بھی کس سے کچھ پوچھ گچھ کی ہے، اور جب صالحہ نے اس سے پہلا سوال کیا تو وہ ایک دم اچھل گیا۔ تم نے الطاف کے قتل کے وقت ربر کے دستانے کے بجائے کپڑے کے دستانے کیوں پہننا پسند کیا بانکے؟ صالح عبد الکریم نے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ کہا، اور بانکے کے دماغ میں جیسے بم سا پھٹ گیا۔ الطاف حسین کے قتل کا کیس تو ایک بھولا بسرا کیس تھا جس میں قاتل کو سیشن سے سزا بھی ہو چکی تھی، لیکن یہ نامعلوم عورت بانکے سے وہ بات پوچھ رہی تھی جس کا علم بانکے کے علاوہ اگر کسی اور کو تھا تو وہ صرف 2 آدمی تھے، یعنی گلو کو اور دولت خان کو۔ تو کیا ان لوگوں کی گرفتاری اسی سلسلے میں عمل میں لائی گئی ہے؟ الطاف کو قتل میں نے؟ بانکے سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ ہاں تم نے، صالح عبد الکریم نے اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ کہا۔ اس کے پیٹ میں وہ چھری تم نے ہی گھسیڑی ہے جس سے اس رات دولت خان نے اپنے گھر پر طاہر سے سیب کٹوائے تھے اور پھر اس کو احتیاط کے ساتھ محفوظ کر لیا تھا۔ تمہارا استاد ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ الطاف نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور طاہر برابر بستی میں اس کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، چنانچہ اس نے الطاف اور طاہر کے ایک وقتی جھگڑے سے فائدہ اٹھایا اور تمہارے اور گلو کے ساتھ مل کر الطاف کے قتل کی سازش کی، لیکن اس طرح کہ قتل کا سارا الزام بالکل صاف صاف طاہر پر آ جائے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ بانکے کے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، یہ ساری بات کس طرح پھوٹ پڑی۔ ان لوگوں نے تو حد درجہ احتیاط سے کام لیا تھا۔ اور بتاؤں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ دولت خان کی ہدایت کے مطابق طاہر الطاف کے گھر گیا، دونوں میں صلح صفائی ہوئی
اور طاہر اپنے گھر چلا گیا۔ تم دونوں قریب ہی موجود تھے اور سب دیکھ رہے تھے۔ طاہر کے جانے کے بعد تم دونوں نہایت خاموشی کے ساتھ پچھلی دیوار پھاند کر الطاف کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تمہارے ہاتھ میں چھری تھی۔ الطاف اس وقت اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تم لوگوں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ گلو نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور تم نے اس کے دل کے قریب چھری کا ایک ہی بھرپور وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ پھر تم دونوں خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر آ کر دستک دینے لگے۔ کیوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ مگر آپ یہ سب، میرا مطلب ہے کہ یہ کس طرح؟ ہم نے گلو کو مار مار کر ادمرا کر دیا ہے، ایس پی نثار حسین نے گرج کر کہا، اور تمہاری بھی ہم ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے ہنٹر والے حوالدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے رحم کرنا نہیں سیکھا ہے۔ گلو کو اس نے ادمرا کر دیا ہے اور ہم نے اسے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم اپنا جرم صاف صاف تسلیم کر لو۔ ساری گواہیاں اور شہادتیں اور ثبوت تمہارے خلاف جمع کر لیے گئے ہیں۔ ہم تمہیں گلو کا بیان دکھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو۔ بانکے کا رواں رواں خوف کے عالم میں کانپ رہا تھا، اور جب حوالدار نے زور سے اپنا ہنٹر کڑکڑایا تو بانکے کے رہسے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ گلو کی طرح بانکے کی بھی زبان کھل گئی۔ اس کے تفصیلی اقبالی بیان کو ریکارڈ کر لیا گیا اور ساتھ ہی تحریر بھی کر لیا گیا۔ سب سے آخر میں استاد دولت خان کی باری آئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ گلو اور بانکے نے سب کچھ اگل دیا ہے تو پھر اس کے پاس بھی چھپانے کے لیے کچھ نہ رکھا۔ جناب والا، صالح عبدالکریم نے گواہوں پر جرح مکمل کرنے کے بعد آخری دن اپنے طویل بیان کو سمیٹتے ہوئے کہا، میں نے سارے حقائق عدالت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ گواہ منیر احمد، اس کی بیوی مسمات عائشہ اور بیٹی فاخرہ کے بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دولت خان، گلزار احمد عرف گلو اور بانکے نے اب تک جھوٹ بولا تھا۔ ان تینوں میں سے گلو تو وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، اور دولت خان اور بانکے پولیس کے سامنے اپنے جرائم کا اقرار کرنے کے بعد عدالت میں آ کر اپنے موقف کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان کے موقف بے جان، کمزور، ناقابل قبول اور متعدد تضادات سے بھرپور ہیں۔ ملزمان پر اسمگلنگ وغیرہ کے کیس الگ سے دوسری عدالت میں چل رہے ہیں، اور میں ان کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ لوگ عادی جرائم پیشہ ہیں۔ انہوں نے الطاف کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ علیحدگی کی صورت میں ان کے لیے خطرہ بن گیا تھا، اور انہوں نے ایک ایسی سچویشن تیار کی جس میں قتل کا سارا الزام طاہر پر آ جائے، جبکہ طاہر بے گناہ تھا۔ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ طاہر کو باعزت طور پر بری کیا جائے، کیونکہ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ کمرہ عدالت میں زبردست ہجوم تھا۔ جج صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مختصراً فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ عدالت مسمی طاہر حسن ولد شاکر حسن کو الطاف احمد ولد مشتاق احمد کے قتل کے الزام سے باعزت طور پر بری کرتی ہے، نیز یہ حکم دیتی ہے کہ مسمات دولت خان ولد رحمت خان، گلزار احمد ولد دربار احمد اور بانکے ولد سجن خان پر مسمی الطاف کے قتل کے الزام میں مقدمے کی باقاعدہ سماعت کی جائے اور ان لوگوں کو زیر حراست رکھا جائے۔ کمرہ عدالت میں ایک غدر برپا ہو گیا۔ جج صاحب تو فیصلہ سنا کر اپنے چیمبر میں چلے گئے اور طاہر کو آزاد کر دیا گیا۔ افسری بیگم اپنے بیٹے کو تو بھول گئیں اور صالح عبدالکریم کے گلے رکھ کر رونے لگیں۔ ایک ماں کے خوشی کے آنسو تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن دو عورتیں ایسی بھی تھیں جو چپ کے مرنے والے کے غم میں آنسو بہا رہی تھیں۔ الطاف کو مرے ہوئے خاصا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کی ماں اب بھی اس کے لیے آنسو بہاتی تھی، اور فاخرہ کا دل اب بھی خون کے آنسو روتا تھا۔ آج بھی وہ دونوں عدالت میں موجود تھیں۔ مجرم اب کہاں بچیں گے؟ صالح عبدالکریم نے الطاف کی ماں کے پاس جا کر کہا، آپ اطمینان رکھیں، ان کے خلاف کیس میں خود وکیل استغاثہ ہوں گی،
کیونکہ یہ استغاثہ میں نے خود دائر کیا ہے